السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اس کی آنکھوں کے راز۔ ناول کی رائٹر ہیں فلک تنویر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس کہانی کی ابتدا دو آنکھوں سے ہوئی تھی۔ گہری سبز آنکھیں، ان آنکھوں پر پلکوں کا سایہ ہوتا تو گہرے محیب اندھیروں سے بھری رات چھا جاتی، اور وہ آنکھیں کھلتی تو ایسا جادو تھا ان میں جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ جیسے ہر کہانی کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ کئی رنگ بدلتی، کریا کریا پہنچ کر لوگ داستان بن جاتی ہے۔ یہ لوگ داستان تو بنی 50 سالوں تک سنائی تو گئی، لیکن اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ سب نے اس کو پوری ایمانداری سے سنا اور اسی ایمانداری سے آگے بھی پہنچایا۔ یوں ہر زبان پر ننگیال خان کی بہادری اور غیرت کے قصے، وگما کی بے وفائی اور دوران آفریدی کی بزدلی اور بے غیرتی کے قصے مشہور ہوئے۔ یہ لوک داستان عالم گنج کی کہانی ہے۔ آج بھی عالم گنج کے افریدیوں اور خلیلانوں میں تناؤ ہے، لیکن اب دشمنی نہیں ہے۔ آج بھی یہ کہانی سنائی جاتی ہے۔ شادی کے موقع پر جو لڑکی تھوڑی زبان چلاتی، اس کو وگما کی مثال دی جاتی، اس سے ملایا جاتا۔ کوئی لڑکا بہادری کے کام کرتا تو اس کو ننگیال کا خطاب دیا جاتا، اور اگر کوئی لڑکا بزدل ہوتا تو اس کو دوران کہتے۔ بڑی مسجد کے کبوتی کلش پر رات کی سیاہی پگھلتی صبح کی نیلاہٹ میں ڈھل رہی تھی۔ اندر مسجد کے طویل ہال میں پہلی صف میں بیٹھا وہ سلام پھیر رہا تھا۔ اس کی داڑھی ہلکی سی بڑھی ہوئی تھی اور چہرہ اجلا اجلا دکھ رہا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا مانگی اور پھر قرآن مجید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا۔ جب وہ مسجد سے نکل رہا تھا تو صبح کی نیلاہٹ میں سفیدی گل مل رہی تھی۔ مسجد کے باہر شیشم کے درخت میں پرندوں کی چہچہاہٹ، اور مسجد کے قریب خلیلانوں کے کھیتوں کے سمت جاتا لال محمد اور اس کے پیچھے چلتے ہٹے کٹے بیل۔ وہ اپنے گھر کی اور جانے لگا تھا۔ آج اس نے کھیتوں میں سفید مٹی فرٹیلائزر ڈالنی تھی جو کل دوپہر کو وہ پیخور سے لایا تھا۔ دروازہ کھول کر جب وہ اندر گیا تو جارگی میں ابھی ماں پراٹھے بنا رہی تھی اور بڑے سے پتیلے میں سے زرگل بھابھی بڑے چینک میں چائے نکال رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا دادے کے کمرے کی اور بڑھنے لگا۔ اندر کمرے میں دوائیوں کی ایک کسیلی سی بوتی، ناک کے اندر گھستی چپتی ہوئی بو۔ اس نے دادا کو قضائے حاجت کے لیے اٹھایا اور پھر وضو کروایا۔ دادا اب لیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد زرگل بھابھی دادا کے کمرے میں اس کی چائے کا فنجان اور چنگیر میں پراٹھا رکھ کر باہر جا رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے اس وقت طرح میں تم میرے کندھے پر سوار ہو کر کھیت کھیت گھومتے تھے؟ آج میں تمہارا۔ بنا دانتوں کے دادا کے منہ میں سے الفاظ بھی گرتے پڑتے نکل رہے تھے۔ چسکی برتے دوران نے فنجان رکھا اور فوراً ان کی بات کاٹی۔ محتاج نہیں ہیں آپ، فرض ہے میرا۔ دادا کے بوڑھے چہرے کی مسکراہٹ جھریوں میں مدھم ہو گئی۔ اوپر چھت پر دادا نظریں جمائے پرانی یادوں کے ٹھہرے پانی میں کھڑے تھے۔ دوران چائے پی کر اٹھا اور باہر چلا گیا۔ گھر کے پیچھے کا دروازہ حجرے میں کھلتا تھا۔ کچی مٹی کی دیواروں اور کمروں سے بنا وسیع حجرہ، 6 کمروں کے آگے برآمدہ اور صحن کے عین بیچ میں بوڑھا بیر کا درخت، جس سے بیر گرتے تو پڑوس کے بچوں کی عید ہو جاتی۔ بیر جمع کر کے ان پر نمک ڈال کر کھاتے۔ مائیں کان پکڑ کر خبردار کیا کرتی، ہیضہ ہو جائے گا۔ وہ استبل میں گھوڑے کو بھوسا بنا کر کھلانے لگا۔ کچھ دیر بعد باہر کھیتوں کی اور جانے لگا۔ بہار رخصت ہو چکی تھی تو اب دھوپ خاکستری زمین پر پڑتی تو زمین تانبے سی چمکنے لگتی۔ ان کے کھیت خلیلانوں کے چھوٹے مالک اسد اللہ کے گھر کے پیچھے تھے۔ ان کے گھر سے محلہ شروع ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ کھیتوں کے بیچ کچے راستے پر مڑنے لگا، عین اسی وقت اسد اللہ خلیل کے گھر کا دروازہ کھلا اور برقع ٹھیک کرتی وہ نکل رہی تھی۔ اس کو پیچھے سے پکارتی، اس کی ملازمت جو اس کی سہیلیوں سے بڑھ کر تھی نکل رہی تھی۔ اس کے گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تھی یا پھر وقت دھیما ہو گیا تھا۔ وہ اس پر ضرور سوچتا، اگر اس کی سوچنے کی صلاحیت اس سمے کام کرتی تو۔ مان دونوں کی نظریں ملی اور سبز آنکھوں والی نے فوراً برقعے کا کونا مروڑ کر نقاب کر لیا، لیکن اس کی آنکھیں چھپی نہ رہ سکی۔ جادو کرتی سبز آنکھوں سے اس کا یہ پہلا ٹکراؤ نہ تھا۔ قریبی گاؤں کے بڑے سے میدان میں ہر بہار میلہ لگتا تھا۔ بچوں کے جھولے، کھلونے، ہر طرح طرح کے کھانے، صدر بازار، کپڑے، چوڑیاں، 4 سدا کے چاول۔ میلہ پورے 1 ہفتے کے لیے سچ تھا۔ اگرچہ اب اس گاؤں کے مشرانوں بڑوں نے میلہ ختم کر دیا، کیونکہ ایسی دنگا مشتی ہوئی تھی اس میں شیر قلعے کے لوگوں کے بیچ کہ وہ دنگا مشتی پھر دشمنی میں بدل گئی تھی۔ یہ اس کا عالم گنج آئے 3را سال تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی اور سرخ ہونٹوں کے اوپر سبز نوزائیدہ مونچھیں ابھری ہوئی تھی۔ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم دھر چکا تھا۔ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ وہ میلے میں پہلی بار آیا تھا۔ اسٹالوں سے ہوتا ہوا برف کے گولے کھاتا وہ سارا میلہ گھوم رہا تھا۔ مان چوڑیوں کے اسٹال پر
اس کے قدم رکے تھے۔ اس کو شاہانہ بہن کی بات یاد آئی تھی، میرے لیے سرخ کانچ کی چوڑیاں لیتے آنا۔ چوڑیوں کے اسٹال پر رش تھا، وہ چوڑیوں پر جھکی لڑکیوں کے ہٹنے کے انتظار میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اس کی نظر سامنے آئینے پر پڑی۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے سر پر سیاہ پشمینے کی شال تھی اور وہ کانوں میں چاندی کے جھمکے ڈال رہی تھی۔ وہ آئینے میں دیکھ رہا تھا جس میں اس کو دو آنکھیں دکھ رہی تھیں، گہری سبز آنکھیں۔ اس نے پہلی بار کسی کی سبز آنکھیں دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی اس کا برقع پکڑے ہوئے تھی۔ کسی نے بنا برقعے کے دیکھا تو دونوں کا قتل ہو جائے گا۔ لڑکی کی آنکھوں میں وحشت تھی اور سبز آنکھوں والی کی آنکھوں میں جھمکوں کے لیے ستائش۔ وہ مڑی۔ کوئی نہیں جانتا یہاں ہمیں، لوگ سمجھیں گے کہ خار شہر کی کوئی لڑکی ہے۔ اپنی ہی بات پر اس نے ہاتھ منہ پر رکھا اور کھلکھلائی۔ ماں نے اس کے ہاتھ سے جھمکا گرا۔ سامنے سے لڑکے آ رہے تھے، وہ جھک کر اٹھانا چاہتی تھی۔ دوران شتابی سے آگے بڑھا، جھمکے پر پاؤں رکھتے لڑکے سے پہلے اس نے جھک کر جھمکے پر ہاتھ رکھا اور اس کی مٹھی پر اجنبی لڑکے نے پاؤں رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ پر دھول سے ہٹے پاؤں چھپ گئے۔ لڑکی نے فوراً نقاب کھینچ لیا، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی عیاں تھیں، ہزاروں راز خود میں سموئی آنکھیں۔ دوران نے ہتھیلی کی پشت سے مٹی جھاڑی اور ہتھیلی کھول کر اس کو جھمکا پیش کرنا چاہا۔ لڑکی اس کو تکے جا رہی تھی اور وہ اس کی آنکھوں کو۔ میلہ کہیں تحلیل ہو چکا تھا، یوں جیسے اس کھلے میدان میں وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ استاسو جھمکے، آپ کا جھمکا، اس نے یاد دلایا۔ لڑکی نے پھر بھی آگے بڑھ کر جھمکا نہیں لیا، وہ وہیں کھڑی رہی۔ دوران بھی جزبز ہو گیا، وہ ایک جوان لڑکی کو کیسے جھمکا پیش کر سکتا تھا۔ اس کی ہتھیلی سے اس چھوٹے قد کی گول مٹول لڑکی نے فوراً جھمکا اچکا۔ چلو وگ میں وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر لے جانے لگی۔ وہ بت بنا وہیں کھڑا اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی جس کا نام وگما تھا نے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان دو آنکھوں نے ایسا سحر پھونکا کہ اس کا دل ویران ہو گیا۔ وگما، خوشبو، اس کے لبوں پر ایک نام مہکا تھا۔ تانگا اطلس کاکا کے گھر کی اور جا رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی قابلہ اس کے کانوں میں گھسی پخ پخ کیے جا رہی تھی اور اس کی سوچ کا محور اس میلے والے دن کے گرد چکرا رہا تھا۔ اس کا دل جانے کیوں دھڑک رہا تھا۔ اس نے قابلہ کی اور دھیان کرنا چاہا، لیکن پھر سے اس کا دھیان بھٹک کر کچے راستے میں سفید گھوڑے پر نیلے کاٹن میں ملبوس اس شخص کی اور چلا جاتا تھا جو ایسے دیکھتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی روح قبض۔ اللہ نہ کرے مان، وہ بولی، اور قابلہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ قابلہ پوچھ رہی تھی اور سر نفی میں ہلا کر کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ مان تانگا اطلس کاکا کے گھر کے سامنے رکا۔ ان کے گھر سے سورج آدھا سرک چکا تھا۔ برآمدے کے گگر پر ابھی بھی سورج کی کرنیں پھیلی تھیں۔ برآمدے میں چھات سے 3 لڑکیاں گندم صاف کر رہی تھیں۔ کچھ دنوں پہلے گندم کی بوریاں گھر کے پچھواڑے کچے کمروں میں رکھی جا چکی تھیں۔ مان دروازہ کھولا اور ایک چھوٹا بچہ ہامتا کامتا اندر آیا۔ بی بی گل جو برقع پہن کر باہر نکل رہی تھی رکی۔ وہ خانچی ننگیال تمباکو مانگ رہا ہے۔ اندر داخل ہوتی وگما کے چہرے پر تمباکو سے زیادہ خانچی کے نام پر تاثرات بدلے تھے۔ سر جھک کر وہ حجرے میں تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ننگیال کا چہرہ گونگ گیا۔ بڑی مونچھیں، پکی مٹی سی رنگت اور لمبا قد۔ ورتوے ختم شو، کہہ دو ختم ہو گیا۔ اتنا تمباکو تو افریدیان نہیں اگاتے جتنے یہ اور اس کے لوفر یاران پھونکتے ہیں۔ چلم پی کر بس اس کو اپنی خانی دکھانی ہے۔ بی بی گل زے ہو کر بچے کو لتاڑنے لگی، پھر وگما پر نظر پڑی تو مسکرائیں۔ وائی ذرا ستڑی مشی، ایک طرز خوش آمدید۔ وہ بی بی گل کے گلے لگ کر کہنے لگی، بالکل بی گل، جو دعا ہو جائے وہ بھلا کیسی خانی۔ بی بی گل ہنسی، سچ کہا بہت دن ہوئے تمہاری مور نہیں آئی۔ میں بھی سوچ رہی تھی مازیگر سپہر چکر لگاؤں۔ تمہاری بہن کا جب سے 7واں مہینہ لگا ہے، واللہ ایک گل تک اٹھوایا ہو میں نے اس سے۔ صاف کہہ دیا کہ جب تک بچہ نہ ہو اس گھر سے وہ قدم بھی نہ دھرے باہر۔ بی بی گل اس کی بہن کے بابت کہے جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑی قابلوں نے دونوں ہونٹوں کو آپس میں سختی سے پیوست کر کے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اللہ توبہ دا، دمرا دروغ، یہ اتنا جھوٹ۔ اچھا چلو تم اندر جاؤ، مجھے شمیمے کے بیٹے کی عیادت کرنے جانا ہے۔ اور تم؟ وہ ابھی تک کھڑے اس بچے کی اور طرف مڑی۔ تم ابھی تک کھڑے ہو؟ کہہ دو ننگیالی کو تمباکو ختم ہو چکا، گڑ کی چائے بھیج دوں؟ وگما ہنستی آگے جانے لگی۔ برآمدے میں لڑکیوں کو سلام کرتی وہ گل مینا کے کمرے کی اور جانے لگی، لیکن وہ اس کو جرگئی باورچی خانے میں ہی نظر آ گئی۔ ایسا سفید جھوٹ بولتی ہیں بی بی گل، توبہ، گل تک نہیں اٹھواتی میں اس سے۔ قابلہ ہنستی اس کو کہہ رہی تھی۔ اس نے قابلہ کو چٹکی کاٹی۔ سامنے ننگیال کی بہن تابانہ آ رہی تھی۔ رات صرف سونے آتا ہے تب شکل دکھتی ہے اس کی، اور دیکھنا اب تمہاری خبر ملتے ہی دوڑتا چلا آئے گا۔ تابانہ اس کے گلے لگتے کہہ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوبا تھا۔ تابانہ نے شیطان کا نام لیا ہی تھا کہ سامنے دروازہ کھول کر آتا ننگیال دکھا، چہرے پر سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بھابھی چائے۔ وہ اس کی اور چارگئی کے بیچ کھڑا پکار رہا تھا۔ وہ جو چارگئی جانا چاہ رہی تھی جزبز سی کھڑی رہی۔
کسی کو بھیجو چوک سے کچھ لے آئے وگما کے لیے۔ وگما کتنے عرصے بعد آئی ہے؟ تابانہ شرارت سے مسکراہٹ دبا کر دونوں کو فردن فردن دیکھ رہی تھی۔ میں جاتا ہوں، وہ مسکراتا باہر جانے لگا۔ چھ حجرے کسی کے ہاتھ بھجوا دینا، مہمان بیٹھے ہیں۔ کتنے ناز اٹھاتا ہے تمہارے یہ، تابانہ مسکرا کر اس سے کہہ رہی تھی، اور وہ خاموش سی کھڑی اس کے تمباکو سے سیاہ ہو چکے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ وہ یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی نے گلمینے کی سنگن لینے بھیج دیا تھا۔ محض جمعے کی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت فرض۔ سارا دن ٹنگ ٹکور تمباکو کے مرغولے اڑاتا ہے، بندوقوں کا شوقین اور غصے کا تیز۔ حمید کو بھی گلمینا دے کر میں نے بڑی غلطی کر دی، مورے سپہر کی چائے پیتی خالہ سے کہہ رہی تھی۔ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا یہ ننگیال۔ طاؤس کاکا سسر بھی رشتہ لے کر آئے تو میں تو نہ دینے والی وگما کا ہاتھ۔ زیادہ فکر مت کرو، بی بی گل کو بھی کوئی شوق نہیں ہے وگما کا ہاتھ مانگنے کا۔ سننے میں آیا ہے کوفور ڈھیری کے حاجی فریدون کی بیگم کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے بی بی گل کی، نجمہ کی شادی میں ان کی کنواری بیٹی ہے یہ گوری چٹی، سنا ہے اسکول مسکول بھی گئی ہے۔ خالہ پورا خبرنامہ سنا رہی تھی۔ اسکول جانا کون سا مشکل کام تھا، یہ تو میں بھی وگما کو بھیج رہی تھی۔ پہلے بی بی گل کو مروڑ اٹھے تھے، پھر اس کے بیٹوں کو، اور پھر اس ٹوپیک مار بندوق مار ننگیال کو، خود تو جاہل گنوار بنے اپنی خانی کا چورن بھیجتے ہیں، اور میری بیٹی کو اسکول سے روک رہے تھے۔ مورے کے لہجے میں ان کے لیے اسد نفرت تھی، شاید وہ سچ کہہ رہی تھی، اور سچ تو ویسے بھی کڑوا مشہور ہے، اسی لیے ان کی زبان کڑوی ہو رہی تھی۔ نہیں مانگ رہی بی بی گل وگما کا رشتہ، تم خواہ مخواہ میں اپنا خون مت جلایا کرو، اور یہ ہر دن اس کو اطلس لالا کے گھر بھی نہ بھیجا کرو۔ خالہ ان کو سمجھانے لگی، یہ تو گلمینے کا آخری مہینہ چل رہا ہے اس لیے بھیج دیا تھا۔ بی بی گل کے تانے ہی ختم نہیں ہوتے، ہر جگہ یہی کہتی ہے کہ وہی اللہ ایک اور بیٹی۔ میں تو اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ کوئی معجزہ کر دے اور بیٹا ہو جائے۔ ایسے توکل و یقین سے کہتی ہے کہ جیسے یہ معجزے تو اسی کی دعاؤں سے ہونے ہیں۔ کوئی اچھا آئے وگما کے لیے تو فوراً ہاں کر دینا تم بس۔ خالہ یہ کہہ کر چائے کی چسکی بھرنے لگی۔ ان دو بھائیوں کے علیحدگی ہونے کے پیچھے اگرچہ زمانہ بختونہ بی بی وگما کی ماں کا قصوروار گردانتا تھا، بی بی گل ہمیشہ ہر جگہ اپنی شان و شوکت کے قصے گاتی تھی، اور ہر کسی کی ہمدردی ان کے پاس تھی، لیکن در حقیقت یہی بی بی گل کا روپ تھا کہ وہ جتنی زہریلی تھی اتنی ہی میٹھی تھی۔ ان کی زبان سے شہد ٹپکتا تھا۔ اسد اللہ کے لیے انہوں نے اپنی بہن کا سوچا تھا کہ دونوں بہنیں مل کر راج کریں گی، لیکن ان کی ساس نے اپنی بھانجی سے رشتہ کر لیا۔ ان کی ساری کوششیں بیکار چلی گئی۔ پھر ان کے درمیان کبھی جھگڑے ہوتے تو رات کو وہ مردوں کے کان بھر دیتی، مردوں کے سامنے دکھی آتما بن جاتی۔ اسد اللہ بھابھی کے آنسو دیکھ کر اپنی بیگم پر برسنے لگتے، لیکن بختونہ کے 1000 بار کہنے پر کہ یہ آنسو مگرمچھ کے ہیں اسد نہ مانتے۔ یوں رفتہ رفتہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا قصوروار ان کو ہی ٹھہرایا جاتا۔ بہن کے وقت تو انہوں نے صبر کا گھونٹ پیا، لیکن جب بات بیٹوں کی شادی کی آئی تو انہوں نے اپنی بھتیجی کا سوچا ہوا تھا۔ پھر قسمت نے ان کو بختونہ کے عین مقابل لا کھڑا کیا۔ وہ عورت جو ان کی دیورانی بن کر ان کے دل پر مونگ ڈلتی تھی، اب ایک بار پھر سمندن بن کر لوٹ آئی۔ انہوں نے خوب احتجاج کیا، لیکن جب بات مردوں کی مرضی کی آ جائے تو عورتوں کے فیصلے کہاں سنے جاتے ہیں۔ گلمینا ان کے شوہر اور ساس کی پسند تھی۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی نہیں سنی جا رہی تو انہوں نے ہر گھر ہر جگہ یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ وہ ان کی پسند ہے، اور وہ گلمینا کو پوری محبت سے بیاہ کر لا رہی ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے دوسرے بیٹے رحیم کے لیے بھانجی صبا بیاہ کر لا رہی ہیں، لیکن وہ دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتی۔ تفریق تو انہوں نے سچ میں نہ کی۔ اپنے کمرے کے ساتھ بھانجی کا کمرہ سجایا، شادی کی رات اس کو اپنے زیور میں سے کنگن دیا، ہر جگہ اس کی تعریفیں کی کہ ان کی بھانجی کتنی فرمانبردار ہے، ان کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ وہ کبھی گلمینا کی برائی نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ یہ کام دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتی۔ دوسرے لوگ اپنے اس فرض کو خوب ایمانداری سے نبھاتے۔ اڑتی اڑتی خبر بختونہ تک پہنچتی اور ان کے شوہر کہتے، اپنی ماں کی بیٹی ہے نا، ان کی عزت کیوں کرے گی؟ بختونہ کڑتی، لیکن آگے سے جواب نہ دیتی۔ اب جب معاملہ ان کی بیٹی کے سسرال کا تھا تو ان کو حق سچ بولنے کی کوئی آزادی نہ تھی۔ گھر کی چھت پر چارپائی پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ اوپر آسمان کو دیکھ رہا تھا، جہاں وہ آنکھیں اس کو گور رہی تھی، وہ دو سبز آنکھیں۔ ہر بار ادھوری ملاقات میں وہ آنکھیں اس پر ایک نیا راز اشکار کر دیتی تھی، جانے کتنے راز سموئے ہوئے تھیں وہ آنکھیں۔ میلے میں ملی تو اس نے محبت کا راز جانا، پھر دوسری بار نہر پر پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس پر یہ راز آشکار ہوا، تو اس پر ایک نئی محبت آشکار ہوئی۔ عید کے دن اپنی چھت پر دونوں کی نظریں ملی تو اس پر تڑپ کا راز آشکار ہوا کہ کیسے ایک انسان سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کو سود بد سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے کئی راز تھے، اور وہ اس ایک محبت کے راز کے آگے بے بس تھا۔
ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی وہ آنکھیں اس کو گھورتی رہیں۔ آذان ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی، اگرچہ آنکھیں کچی پکی نیند کی وجہ سے سرخ تھیں۔ سارا دن وہ مزمل سا رہا۔ دوپہر جب وہ کیلولا کرنے آیا تو اس کی پھپھو طرح سے آئی ہوئی تھی۔ تمہارا باپ تمہاری شادی کا سوچ رہا ہے۔ تمہارے بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں نے تو کم عمری میں شادیاں کر لی ہیں۔ ایک تم ہی ہو جو 27 کا ہنسا پار کر چکا ہو۔ تمہارے دادا کی بھی خواہش ہے۔ ابئی اس کو پیار سے سمجھا رہی تھی۔ شادی نہ کرنے کے پیچھے اس کی اپنی ہی ضد تھی۔ ابئی مجھے شادی نہیں کرنی۔ چاند کو پانے کے پیچھے دیوانہ چکور اپنی اوقات جان چکا تھا اور قسمت بھی۔ جس انسان کی ہمراہی کی خواہش اس نے کی وہ اس کو جنموں جنموں نہیں ملنی تھی۔ تم بتاؤ، اگر کوئی لڑکی پسند ہو ہم اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ اگرچہ تمہارا باپ نہیں مانے گا لیکن میں مناؤں گی۔ امی اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ابئی، ویسے ہی اپنی زبان خراب کرنے جیسا ہے۔ ابئی نے رک کر اس کی آنکھیں پڑھی۔ اچھا تو وہ خلیلانوں میں سے ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ اس چکور نے چاند کی تمنا چھوڑنی نہیں تھی۔ یہ طے تھا چکور کی آنکھوں میں چاند کی چاندنی آ بسی اور وہ اندھا ہو گیا۔ اسد اللہ کی بیٹی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ بیٹا پھپھو کی بیٹیاں بھی تو ہیں نا، ایک سے بڑھ کر ایک۔ آپ نے لڑکی کا پوچھا، میں نے بتا دیا بس، یہ کہہ کر وہ اٹھا تھا۔ ابھی پیچھے ہک دک رہ گئی۔ وہ واقعی چکور بن چکا تھا۔ وہ لڑکی حور سی تھی، کبھی اس کی نہیں ہونی تھی، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرنے والا تھا۔ ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس کی اتنی ہمت کہ اس نے وگماں کے لیے رشتہ بھیجا۔ ننگیال کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ غصے سے اس کی آواز مزید دبدبے والی ہو جاتی تھی۔ رات کا کھانا کھایا جا چکا تھا اور ابھی صحن میں چارپائیاں ٹھیک کی جا رہی تھی۔ قہوہ لاتی گل میرے کے حلق تک کڑواہٹ پھیل گئی۔ کس حق سے وہ یہ کہہ رہا تھا؟ صبح ہی تو بی بی گل اس کو صاف جتا کر کہہ چکی تھی کہ اپنی بہن بیاہ کر جب اس نے اس گھر پر راج نہیں کیا مل کر تو یہ وہ ان دونوں بہنوں کو کیسے کرنے دے گی؟ جس گھر میں بیر ہو پتھر آ ہی جاتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے رشتہ بھیجا ہے۔ دوران تو نیک صالح لڑکا ہے، اگر وہ ہاں کر بھی دے تو؟ بی بی گل نرم لہجے میں مسکرا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے کیسے کوئی بھی اس بیر پر پتھر مارے گا جو میرا نصیب ہے مورے؟ آنکھیں نکال کر ہتھیلی میں دے دوں گا اگر کسی نے میری غیرت کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ وہ میرے نام پر بیٹھی ہے۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ سامنے اطلس خان بیٹھا تھا لیکن اس کی آواز پھر بھی اونچی تھی۔ داجی کے سامنے چیخ رہے ہو؟ حمید نے غصے سے اس کو ٹوکا تھا۔ کون سے نام پر بیٹھی ہیں؟ اس کی ماں تمہیں وگماں کا رشتہ دینا بھی نہیں چاہتی۔ سمینے کو بتا رہی تھی کہ اس ٹوپک مار کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گی۔ بی بی گل بختونہ کی ہو بہو نقل اتار کر بتانے لگی۔ بی بی گل ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے میری ماں نے۔ آپ بلا وجہ سنی سنائی باتیں غلط موقع پر بولتی ہیں۔ گلمینے کو اپنی ماں کا یوں ذکر کرنا ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ راشا کنا دیتا گورا، اس کو دیکھنا۔ اب سچ بات کی ہے تو مرچیں لگی ہے نا؟ یہی کہا ہے تمہاری ماں نے۔ کہتی ہے ایک بیاہ کر پچھتا رہی ہوں۔ کیوں پچھتا رہی ہیں؟ یہاں ہم نے تم پر ہل چلائے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، بھلا پچھتا تو میں اس حالت میں بھی نہیں رہی کہ ہر وقت تم مجھے جواب دیتی ہو، بات بات پر بلا وجہ باتیں سناتی ہو۔ میں نے کبھی تمہارے شوہر کے کان بھرے، کبھی تانے دیے بیٹے کے؟ میں ہی غلط ہوں نا، میں ہی جھوٹی ہوں؟ بی بی گل رندی آواز میں کہہ رہی تھی۔ آخری جملے پر رو ہی پڑی۔ ان کی ہچکیاں بن گئی۔ حمید اب گلمینا کی طرف مڑا تھا۔ وہ چیخ کر اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا تھا۔ ٹوپک مار ہوں نا، اب اسی ٹوپک پر یہ رشتہ پکا کرتا ہوں میں۔ یہ کہہ کر ننگیال اپنے کمرے کی اور بھاگا تھا۔ روتی ہوئی بی بی گل نے رک کر اس کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ خدے اور رسول پاک پر خاطر ادھرے گا، خدا اور رسول کی خاطر رکو۔ وہ اس کو روک رہی تھی۔ جو انہوں نے سوچا تھا وہ سب بیکار جانے لگا تھا۔ وہ تو مردوں کو بھڑکا کر وگماں اور بختونہ سے بدظن کر کے اپنا رستہ صاف کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سب الٹ ہو گیا تھا۔ یہ ٹوپک مار اب ٹوپک کے زور اعلان کرے گا۔ میں غگ کروں گا اور پھر دیکھتا ہوں کہ کون اس گھر کی اور نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ اس کے پیچھے باقی سب گھر والے بھی بھاگے تھے۔ اگلی صبح پورے عالم گنج میں یہ خبر پھیلی تھی کہ ننگیال خان نے غگ کیا ہے۔ یہ خبر جب دوران تک پہنچی تو اس کی ابئی دکھ سے مسکرائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سوچ کر بتائیں گی، مجھے تو کافی امید تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا تھا۔ گھوڑا لے کر وہ نہر کے گگر پر گھوڑا دوڑانے لگا تھا۔ ساری رات خلیلانوں کے حجرے سے ٹپوں اور رباب کی آوازیں آتی رہیں۔ ایک ہفتے بعد اس کی منگنی ہونے والی تھی۔ عزت کے ساتھ رشتہ لائے تھے وہ، ایسے بے عزتی سے غگ کرنے کی میری بیٹی مستحق نہ تھی۔ بی بی گل مٹھائیوں کے ٹوکرے سامنے رکھتی بی بی گل کی ملازمہ پیچھے ہٹی۔ بی بی گل کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ہر بار وہ اس عورت سے کیوں ہار جاتی ہیں؟ وہ کڑ کر سوچ رہی تھی۔ مستحق تو وہ میری بہو بننے کی بھی نہیں تھی، معاف کرنا، لیکن اپنی ماں کی بیٹی ہے نا، کسی کا بھی حق کھانے کے گن جانتی ہے۔
ان کا لہجہ طنزیہ لیکن آواز مدھم تھی۔ بختونہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کی طرح بدقسمت تھی، لیکن ان کو خاموش رہنا پڑا۔ پہلے ایک بیٹی کی بات تھی، اب دو ہو گئی۔ گلمینہ بتا رہی تھی کہ اب حمید اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا۔ اسی وقت مرد اندر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے رشتہ مانگ لیا اور اب منگنی کی تاریخ رکھ رہے تھے۔ نیچے کھڑکی سے لگی قابلوں نے سنا۔ اگلے ہفتے کو وہ فوراً وگما کے کمرے کی طرف جانے لگی، جہاں وہ کھڑکی سے لگی باہر خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سو اس کی قسمت میں ننگیال لکھا گیا تھا، جس کی سانسوں میں تمباکو کی خوشبو بستی تھی۔ اس کے دل پر تو اس شخص کا قبضہ تھا جو سفید گھوڑے پر اپنے کھیتوں میں جاتا تھا، وہ نیلے کاٹن سوٹ میں، سیاہ واسکٹ پہنے، سبھی چہرے والا۔ کتنی بدقسمت تھی وہ! پچھلے دن ہی تو اس سے پوچھا گیا تھا، تمہیں اس رشتے پر اعتراض تو نہیں؟ بہت پیارا لڑکا ہے وگمے، بالکل شہزادہ، مور اس سے پوچھ رہی تھی، اور اس کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئے جا رہی تھیں۔ اس کا چہرہ گلال ہوا۔ بس ایک مسئلہ ہے۔ مسئلے کا سنتے ہی اس کا چہرہ متغیر ہوا۔ اس کو مسئلے سے تو بس اسی ننگیال کا نام یاد آتا تھا۔ مور نے مسکراہٹ دبا کر اس کو دیکھا تھا۔ بس تمہیں یہ لمبی لمبی روٹیاں پکانی پڑیں گی اور ان کی زبان بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ سب آپس میں تمہاری برائیاں کر رہی ہوں گی اور تم ہونکوں کی طرح ان کو تکتی جاؤ گی۔ اس کا مترجم ہو گا نا مور جانے، دا سے خبر کوے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ قابلہ نے اس کو ٹھوکا مارا۔ اس کا چہرہ آن کی آن میں اناری ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھی اور باہر کو بھاگی تھی۔ اور شرمندہ شرما گئی۔ بختونہ نے دوپٹے کا پلو منہ پر رکھ کر کہکا روکا تھا۔ قابلو بھی ہنستی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی، ہانپتی کانپتی۔ جب وہ اوپر پہنچی تو اس نے کچی چار دیواری میں کیے گئے 4 سوراخوں میں سے جھانکا تھا۔ وہ کھیت میں کھڑا کدال سے کام کر رہا تھا۔ مان رکا۔ سورج کی تیز روشنیاں اس کے روشن چہرے پر پڑتی اس کو مزید روشن کیے جا رہی تھیں۔ رک کر اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ وگما کو محبت ہو گئی ہے۔ پیچھے سے قابلو نے سرگوشی کی اور اس نے مارے ڈر کے دل پر ہاتھ رکھا۔ محبت ابھی کہاں ہوئی تھی، محبت تو ہو چکی تھی کب کی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ ننگیال نے خوب پیسہ اڑایا۔ ایسی شاندار دعوت آس پاس کے کسی بھی گاؤں میں نہ دی گئی تھی۔ سارے گاؤں میں وگما کی قسمت پر رشک کیا جا رہا تھا کہ کیسی قسمت پائی ہے ایسا محبت کرنے والا شوہر۔ حق ہا، ننگیال کے کردار کو اس کی محبت نے چھپا دیا تھا۔ لوگوں کے نزدیک اب وہ ایک غیرت مند پختون تھا جو اپنی بیوی کے لیے کئی جنگیں لڑ سکتا تھا، خون کی ندیاں بہا سکتا تھا، کیونکہ وہ غیرت کے نام پر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے چیلے یہاں وہاں پھیلا دیے تھے۔ افریدیوں کا کوئی بھی اس کی غیرت وگما کے گھر کے آس پاس بھی دکھا تو اس کی خیر نہ تھی، لیکن دوران اب اپنی نظروں سے زیادہ اس کی عزت کی حفاظت کرنے لگا تھا۔ اس نے طویل راستہ اپنایا۔ وہ اپنے کھیتوں کے پیچھے سے ہو کر آتا تھا تاکہ اس کے گھر کی دہلیز پر اس کی نظر نہ پڑے۔ گرمی کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ جیٹھ کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ مور قابلوں سے گندم صاف کروا کر ان کو بوریوں میں ڈال کر اب خرگاڑی میں ڈال رہی تھی۔ جنندے، جہاں آٹا بنتا ہے کہ مالک سے کہنا کہ اگر جوار کا آٹا ہو تو 5.5 کلو آٹا دینا۔ کتنا کہا میں نے کہ کچھ جوار کو آٹے کے لیے چھوڑ دو۔ سارے کے سارے کھیت ان بھینسوں کو کھلا آیا اس کا باپ۔ مور کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور ایک بچی کا ہاتھ تھامے وہ اور دوسری کو کندھے پر لٹائے گلمینہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کچھ بڑی خبر لے کر آئی ہے۔ ماں اور وگما سے مل کر اب وہ مور کے کمرے میں بیٹھی شربت پی رہی تھی۔ شادی کی باتیں ہو رہی تھیں آج کل گھر میں۔ شاید اس سرما تاریخ مانگنے آ جائے مورے۔ بی بی گل آج گئی تھی اکبر زرگر کی دکان، 15 تولے زر کا کہہ کر آئی ہے۔ سارے محلے میں بات پھیلا دی انہوں نے۔ کیا ملتا ہے انہیں یہ ہر بات یوں پھیلانے سے؟ گلمینے کا لہجہ بیزار تھا۔ ہمدردی سمیٹنا چاہتی ہیں لوگ، دو چیزوں پر بہت جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، آنسو اور کہانی کے کردار کی زبانی کہانی سننا۔ مور کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مردوں کے سامنے جواب مت دیا کرو، خاموش رہا کرو، تمہارا قصور ہو یا نہ ہو۔ مردوں کے سامنے اپنے حق کی بات کرو گی تو جواب گرا جواب دینے والی مشہور ہو جاؤ گی۔ خو مورے، وہ بھی تو زیادتی کرتی ہے نا، گلمینہ منمنائی۔ پرانی دشمنی جو ہے۔ خیر تم یہ چھوڑو، کل ہمارے ساتھ پشاور چلی جاؤ، وگما کے کپڑے لینے ہیں۔ مور نے بات سمیٹی تھی۔ وگما جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی اٹھی اور باہر جانے لگی۔ کچھ دیر بعد گلمینہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ سیڑھیوں پر ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھ کر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ تم خفا ہو؟ گلمینہ اس کے چہرے پر جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ پتہ نہیں، دل خالی خالی ہے، کیا اس کو خفا ہونا کہتے ہیں؟ مڑ کر اس نے گلمینہ کو دیکھا تھا۔ دل تو تب خالی ہوتا ہے جب کسی چاہنے والے کو دفنا کر اس کی جگہ خالی کر دی ہو۔ جن کو ہم چاہتے ہیں وہ تو دفن ہو کر بھی کبھی دل کی سرزمین نہیں چھوڑتے۔ اس کی خالی خالی آنکھوں میں یاسیت تھی۔ گلمینہ جو اس کو دیکھ رہی تھی دفعتاً سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرائی۔ تو تمہیں اس آفریدی سے محبت ہو گئی تھی؟ پتہ نہیں، بس مجھے ننگیال نہیں پسند۔ پیار کرتا ہے تمہیں، وہ دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔ دیوانگی ہے گلمینے، محبت نہیں۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ رات کے اس پہر تاروں کے جھرمٹ میں اکیلا چاند اُگ رہا تھا۔ حجرے کے اس کچے کمرے میں ایک عدد زرد بلب جل رہا تھا۔ اندر مردوں کی محفل میں
ایک لڑکا مٹکا بجا رہا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھا ایک اور آدمی رباب بجا رہا تھا اور ٹپے گا رہا تھا۔ اوپر چارپائی پر گھاؤ تکیے کے سہارے بیٹھا ننگیال خان، دوسری جانب اس کے بھائی وغیرہ بیٹھے تھے۔ کمرے میں جلم کا کسیلا دھواں چکرا رہا تھا۔ مان ایک چھوٹا بچہ چائے لے کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ ننگیال کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو منگنی کے بعد اس کے چہرے پر سے جدائی نہیں ہوتی تھی۔ ایک روشن چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتی وگما اس کے پشمینے کی شال۔ مان حجرے کی دیواریں تحلیل ہوئی اور وہ اس منظر کا ایک بار پھر سے حصہ بن گیا۔ برآمدہ خالی تھا اور اس نے وگما کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وگما پیچھے مڑی تو اس کی نظروں سے حیرانگی چھلک رہی تھی۔ سنگے یہ کیسی ہو؟ وہی اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ۔ وگما نے تھوڑی سی مزاحمت کر کے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر متغیر چہرے پر جبری مسکراہٹ سجا کر بولی، ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگی۔ اس نے پھر سے 2 سیڑھیاں چڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ وگما پھر مڑی، اب کی بار اس کی نظروں سے وحشت چھلک رہی تھی۔ شادی کے بعد خالیانوں شہریوں کی طرح ہنی مون منانے ناران کاغان جائیں گے، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ ہنسا تھا اور ایک اور سیڑھی آگے چڑھا تھا۔ اس کی سانسوں سے تمباکو کی بو آ رہی تھی اور وگما بالکل سانس روک کے کھڑی تھی۔ اب وہ پیکا مسکرائی، نہیں مجھے نہیں پسند۔ کیوں بھلا؟ وہ فوراً تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ گلالئی، حمید کی نوزائیدہ بیٹی رو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ اب وہ آگے بڑھ کر اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ بچے تو روتے ہی ہیں۔ اس کی سانسیں اب اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ وگما کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں وگمے کے توقف کیا۔ اس کی آواز دھیمی لیکن بھاری ہو رہی تھی کہ تمہارے نام پر میں کئی جنگیں لڑ سکتا ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا یا اپنی بہادری اور بڑائی کا؟ وہ اب نیچے بھاگی تھی۔ اس کو یہ محبت نہیں چاہیے تھی جس میں خون ہو۔ وہ تو پھول چاند اور گھنٹوں محبت کی گفتگو کرنے والی لڑکی تھی، بارش کی دیوانی، ڈھلتے سورج اور بہار کے آنکھوں کو ترواہٹ دینے والے مناظر کی دلدادہ۔ اس کو محبت کے نام پر خون کروانا نہیں چاہیے تھا۔ اور گلالئی کا کیا؟ پیچھے سے ننگیال نے ہانک لگائی تھی، شرارت بھری۔ رک کر اس نے مڑ کر دیکھا، بچے تو روتے ہی ہیں۔ اس کی ناک سکیڑ کر کہنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلتی جا رہی تھی۔ مان کوئی مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی، خان جی خیر تو ہے؟ کس کو سوچ کر یوں مسکرا رہے ہو؟ اسی وقت وہ عالم تنویم سے باہر آ نکلا۔ سامنے بتیسی نکالے گلزارے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ دنیا کا خوش قسمت انسان تھا وہ سوچ رہا تھا خوش قسمتی کے لیے ضدی ہونا چاہیے اور اپنی ضد پانے کا جگرا بھی۔ اس نے سوچا تھا پکی آواز والا منگنی ویسے ہی ٹپے گا رہا تھا، گاتا ہی جا رہا تھا، پورے 10-12 ڈاکوؤں کا گروہ ہے یہ لمبے تڑنگے مرد، رات کو دروازے بند کیا کرو، کسی ایک بندے کو چوکیداری پر بٹھایا کرو۔ وہ نائی حجام بتا رہا تھا کہ ان کے گاؤں میں ایک گھر کا سارا زیور بھی لے گئے اور اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے گئے، عزت بھی گئی اور زیور بھی۔ رخسانہ پڑوسی چارپائی پر بی بی گل کے عین سامنے بیٹھی اس کو خبرنامہ سنا رہی تھی۔ بی بی گل ہنسی تھی، یہ لوگ بنا طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ڈاکوؤں کی افواہ اڑائی جاتی ہے، یہ راتوں کو کھیتوں میں چوری کرنے والوں کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس گاؤں میں مرد کے بچے نہیں رہتے کیا کہ ان کی عزت اٹھا کر لے گئے اور وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ بی بی گل، سائے کہتے ہیں لوگ ان لوگوں کو، سیاہ بکل مارے آتے ہیں کسی سائے کی طرح، پورے پیران جنات ہیں۔ رخسانہ کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ شقیق کی بس میں بیٹھے ہوتے ہیں گات لگائے اپنے شکار ڈھونڈنے۔ اس دن یوسف خان کے لوگ بیٹھے تھے بس میں ڈھونڈنے، لیکن پورے بس میں نہ ڈھونڈ پائے۔ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے کسی کو خبر نہیں۔ اسٹاپ پر سفیدے کے جھنڈ سے اب لوگ خوف کے مارے سپیر کے بعد گزرتے بھی نہیں۔ بی بی گل نے ہوں کیا تھا۔ اس اسٹاپ کے ارد گرد سفیدے کا ایک طویل سلسلہ تھا اور گاؤں کی آبادی دور تھی۔ رخسانہ کی باتیں جھوٹ نہیں تھیں کیونکہ یہ سرگوشیاں اب ہر گھر میں ہونے لگی تھیں۔ دوسرے گاؤں میں رات دور کسی گھر سے فائر ہوتا اور پھر کئی فائر ایک ساتھ ہوتے۔ یہ اس لیے کیے جاتے تھے تاکہ اگر وہ گروہ آس پاس بھی ہو تو ان کو یہ پتہ رہے کہ سب جاگ رہے ہیں۔ ننگیال کہہ رہا تھا کہ اگلے مہینے شادی کی تاریخ رکھ دیں، تابانہ بی بی گل کو بتا رہی تھی۔ بی بی گل کا چہرہ زرد سا پڑ گیا۔ ایسے میں ننگیال اندر داخل ہوا۔ اتنی بھی کیا جلدی؟ صبا جل کر بولی تھی، میں فریدون خان کی بیٹی بیاہ کر لانا چاہتی تھی، حمید کے لیے تم سب کبھی میری خواہش پوری نہیں کرتے۔ بی بی گل پلو منہ پر رکھ کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ مورے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کون سی بات نہیں مانی ہم نے؟ ننگیال ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دلاسا دینے لگا۔ فریدون خان کی بیوی کو زبان دی تھی کہ تمہاری بیٹی بیاہ کر لاؤں گی، اور تم نے نہ میری زبان کی لاج رکھی نہ خواہش کی۔ انہوں نے آنسو پونچھے مڑ کر اس کو دیکھا۔ ابھی بھی وقت ہے، صرف منگنی ہی ہوئی ہے نہ توڑ دو، میں ایسے دھوم دھام سے تمہاری مورے وگما کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ بی بی کچھ لہجے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی تو ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو پہلے اس کو ماروں گا، پھر اس شخص کو جس سے اس کی شادی ہوگی۔ اب وہ میری غیرت ہے۔ سخت لہجہ اور آنکھوں میں تپش، یوں جیسے وگما اس کو واقعی میں چھوڑ کر جا چکی ہو۔ بی بی گل خاموش ہو گئی۔
شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ موسم بدلنے لگا تھا۔ سردی دھرتی پر اپنے قدم دھر چکی تھی۔ سورج کی روشنی میں خمار ہوتا، جیسے ہی سورج تھوڑا آسمان کے بیچ آ جاتا تو صحن میں چارپائیاں کھینچ لی جاتی تھیں۔ شادی کا گھر سجنے لگا تھا، دیواریں رنگی جا رہی تھیں۔ باہر طویل مٹی کی دیوار پر شادی مبارک رنگساز نے سفید چونے سے لکھا تھا۔ انجان لوگوں کو تازہ چونے والی دیواروں سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس گھر میں شادی ہونے والی تھی۔ اور پھر مہندیوں کا طویل سلسلہ۔ شادی کے ہفتے پہلے خاندان کے لوگ ہر رات باری باری دولہے کو مہندی لگانے آتے تھے۔ رات کو کھلے صحن میں خواتین ناچتی، ٹپے گاتی، ڈھولک بجاتی، حجرے میں مرد چلم پیتے اور ہر رات ٹنگ ٹکور کی محفل سجتی۔ اس دن جب صبح خاندان کے مرد جمع ہو کر شادی کے پکوانوں کے لیے لکڑیاں کاٹ رہے تھے، اسی دن بی بی گل نکل گئیں۔ اطلس نے ان سے زرگر سے زیورات کی بابت پوچھنے کا بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تیار ہو تو وہ کل لینے آ جائیں گے۔ شام کی نیلگوں روشنی جب چھانے لگی تو بی بی گل روتی ہوئی آئی۔ گلے کا ہار اور کنگن بنا چکا تھا اکبر زرگر۔ میں نے سوچا لیتی ہوئی چلوں، کیوں بار بار صدر کے چکر لگائیں گے سب، راستے میں دھیان ہی نہ رہا، کہیں گر گئے۔ خوب دیکھا لیکن جانے آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور اطلس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار گلے پر ہاتھ رکھ کر بول رہی تھی، یوں جیسے کسی نے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا ہو یا گلا زخمی ہوا ہو۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم اکیلی گئی ہی کیوں؟ داجی بی بی گل سے غصے سے استفسار کر رہے تھے۔ بی بی گل روتی رہیں۔ انہوں نے ہچکیوں کے درمیان بتانا چاہا کہ رخسانہ نہیں تھی۔ داجی ان پر غصہ ہوتے رہے۔ وہ اس بات پر غصہ تھے کہ اتنے کم عرصے میں کیسے زیور بنیں گے۔ میں اپنے زیور میں سے دے دوں گی اگر شادی تک نہ بنے تو، بی بی گل روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ یہ خبر جب بختونہ تک پہنچی تو ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خود ہی گرائے ہوں گے یا چرا کر تابانہ کے لیے رکھ دیے ہوں گے۔ ہضم نہیں ہو رہا تھا میری بیٹی کے اتنے تولے کا زیور۔ مکار عورت، مورے آپ اب جاتی کر رہی ہیں۔ وہ اتنا رو رہی تھی۔ وگماں ناشتے کے لیے گندم دھو رہی تھی، مڑ کر بختونہ کو کہنے لگی، مکار عورتوں کے آنسو کبھی سچے نہیں ہوتے۔ مہندی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور اب شادی کا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ دوسرے گاؤں سے خالائیں، پھوپھیاں، ان کی بیاہی گئی بیٹیاں، دور کے رشتے دار آ رہے تھے۔ زنانہ گیٹ پر بچوں کا ایک جمع غفیر جمع تھا۔ مردوں کے لیے مختص گیٹ بند کر دیا گیا تھا، جو اب جنج کے دن وگماں کی ڈولی کے لیے کھولنے والا تھا۔ جوڑے والے دن موسم بہت اچھا تھا۔ چمکتے سورج کے ساتھ ہلکی ہلکی ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ شام کو وگماں کے گھر کے عین تابانہ کھڑی وگماں کی بری کے جوڑے دکھا رہی تھی۔ اندر کمرے میں وگماں کے ساتھ اس کی مدرسے والی سہیلیاں بیٹھی کھڑکی کے پاس ستائشی نظروں سے اس کی بری دیکھ رہی تھیں۔ سلمت ستاروں سے مزین دوپٹے، یہ پشمینے کے شال، بنارسی جوڑا، اتنے سارے زیور۔ اپنی ہتھیلی کے بیچ مہندی کی ٹکیا اور مہندی رچی انگلیوں کے پوروں کو گھورتی وہ اپنی اس گڑیا کے بارے میں سوچ رہی تھی جس کے لیے اس نے مصطفیٰ جانے سہیلی کے گڈے سے شادی کا سوچا تھا، لیکن تابانہ نے رو رو کر اس نے اپنے گڈے کے لیے مانگا اور اس کی ماں نے ڈپٹ کر اس کو دیا تھا۔ گڑیا دیتے وقت اس کا دل اتنا بھرا ہوا تھا اور اب اس کا دل بالکل خالی تھا۔ مان وہ مسکرائی۔ اس کو اب وفا اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی آگے کی زندگی گزارنی تھی۔ اس کو اپنی رگوں میں بہتے پختون خون کی لاج رکھنی تھی۔ ساری رات وہ اپنے کمرے میں قابلو کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اس کو ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں سنا رہی تھی۔ جب خوب تھک چکی تو آخر میں وہ رو پڑی، تم چلی جاؤ گی وگماں اور میں یہاں اکیلے رہ جاؤں گی۔ وگماں جو اپنے خیالوں میں گمسم بیٹھی تھی فوراً اس کی اور پلٹی تھی۔ لیونے شوئے کسنگا، پگلا گئی ہو کیا؟ رو مت، پاس ہی تو ہوں، آ جایا کرنا مجھ سے ملنے، بلکہ تم میرے ساتھ آنا۔ قابلو کو گلے لگائے وہ تسلیاں دے رہی تھی۔ اس بیچاری کی ہچکیاں بن گئی۔ پھر ساری رات وہ دونوں بچپن کی باتیں کرتی رہیں، کیسے قابلو اپنی مرحومہ ماں کے ساتھ ان کے گھر کام پہ آتی تھی اور بعد میں اپنی ماں کی وفات کے بعد ان کے گھر کام کرتے کرتے ان کے گھر کا ایک حصہ بن گئی۔ وہ زیادہ تر یہاں ہوتی تھی، کبھی کبھی اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اگلے دن نکریزِ مہندی تھی۔ پہلے لڑکی کو مہندی لگانے لڑکے والے آتے ہیں اور پھر لڑکی والے لڑکے کو۔ چونکہ دونوں کا ایک ہی مشترکہ خاندان تھا تو دونوں کے ہاں ایک ہی مہمان جانے والے تھے۔ شام کو جب نیلگوں روشنی پھیل چکی تھی تو ان کے گھر میں بڑا شور و غل تھا۔ کچے صحن میں چارپائیاں تھیں اور رنگ برنگے دوپٹوں کی بہتات، عورتوں کے قہقہوں کے بیچ ٹپوں کی اونچی آوازیں اور تالیوں کے بیچ گول دائرے میں رقص کرتی لڑکیاں۔ کچھ دیر بعد اس کو باہر نکال کر چارپائی پر بٹھایا گیا۔ اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ خاندان کی خواتین اس کو مہندی لگا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے کمرے میں گھونگھٹ ہٹا چکی تھی تو اس کے گھر سے مہمان ننگیال کے گھر جا چکے تھے۔ بختونہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی لیکن ان کو گلمینہ ضد کر کے لے گئیں۔ اس کے پاس قابلو ہی رہ گئی۔ تمہاری ساس واللہ بڑی دوگلی عورت ہے۔ وہ دونوں باہر برآمدے میں بیٹھی گرم شال اوڑھے چائے پی رہی تھی۔ روخانے بی بی کو کہہ رہی تھی کہ بچپن سے ہی میں نے ننگیال کے لیے وگماں کا سوچ رکھا تھا۔ اپنی بیٹی سے ماریں گی بھی تو چھاؤں میں رکھیں گی، اور دونوں بہنیں ہوں گی تو کم از کم میرے بیٹوں میں اتفاق تو ہوگا، بٹوارے سے تو بچ جائیں گے۔
مرنا چپ کر جاؤ، تم بھی مورے کی طرح ہر وقت بی بی گل کی برائیاں کرتی رہتی ہو، پتہ نہیں اس گھر کے ہر فرد کو ان سے بلا بھیر کیوں ہے۔ اس نے قابلہ کو گھور کر دیکھا تھا، تمہیں بھی میٹھی انگلی چٹوا کر رام کر لیا انہوں نے، اللہ توبہ۔ قابلہ ہنسی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کی ہنسی تھمی تھی۔ مٹی کے دیو ہیکل دیواروں پر چار مرد چڑھ کر چل رہے تھے، سیاہ بکل مارے، یوں جیسے موت کے فرشتے ہوں۔ قابلہ کے ہاتھ سے چائے کا فنجان گرا تھا اور اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی، وگ وگ میں چار مردوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، چار کودے تھے اور دو مزید چڑھے تھے۔ وگما نے قابلہ کی وحشت زدہ نظروں کی تقلید میں دیکھا اور اگلے ہی پل تھرتھراتی قابلہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچتے اپنے کمرے کی اور بھاگی تھی۔ اس کو بھاگتا دیکھ آہستہ آہستہ آتے سیاہ بکل مارے آدمی بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ اندر کمرے میں جا کر اس نے جیسے ہی چٹکنی چڑھانی چاہی، ایک مردانہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر پڑا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر۔ وہ ہنسا تھا، بڑھیا نے سچ کہا تھا، حور ہے پوری، سیاہ بکل مارے آدمی کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹتی جا رہی تھی، اس کے منہ پر اس کی چیخیں روکنے کے لیے رکھے گئے ہاتھ کے پار اس کی چیخیں گھٹ گھٹ کر نکل رہی تھیں۔ باقی آدمی آس پاس کے کمروں کی تلاشی لے رہے تھے، کچھ اٹھانے سے پہلے کسی نے گولی چلائی تھی اور اگلے ہی پل سب باہر کی اور بھاگے تھے۔ جس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اس نے وگما کو اٹھایا اور باہر کی سمت بھاگا تھا۔ پیچھے قابلہ کی دہشتناک چیخیں تھیں، وگما۔ رات کی سیاہی میں جب صبح صادق کی سفیدی گلنے لگی تھی تو وہ دادا کے کمرے میں ان کو وضو کروا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور سرتاج بھابی نے اس کا ناشتہ رکھا اور باہر چلی گئیں۔ وہ ناشتہ کرنے لگا، جب دادا نماز پڑھ چکے تو دھیمے انداز میں کہنے لگے، شادی کر لو بچے، تمہاری شادی ہو تو شاید مجھے سکون بھری موت نصیب ہو، میرے لیے کر لو، دادا کہہ رہے تھے۔ ان کی نظریں اوپر چھت پر ٹکی تھیں۔ دادا، اب آپ کی بھی ہر بات میں شادی کا ذکر ہونے لگا ہے، اس نے خفگی سے پوچھا تھا۔ مریم کی بیٹی سے شادی کر لو۔ دادا ہنوز اوپر چھت پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ وہ چائے ادھوری چھوڑ کر باہر نکلنے لگا۔ استقبال آ کر اس نے اپنا گھوڑا نکالا اور کھیتوں کی اور جانے لگا۔ ادھوری محبت کا دکھ اس کو کسی دیمک کی طرح کھانے لگا تھا۔ وہ اتنا خاموش رہنے لگا تھا کہ بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں کی محفل میں بھی اس کی خاموشی سب محسوس کرنے لگے تھے۔ پورے عالم گنج میں اب شادی کا شور تھا۔ رات دیر تک خلیلانوں کے حجرے سے ٹپوں کا اور گھر سے عورتوں کا شور خوب سنائی دیتا تھا۔ یہ جمعے کی بات تھی۔ وہ نماز پڑھ کر اپنے کھیتوں کی طرف جانے لگا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے ساتھ بندوق لے کر جاتا تھا، کیونکہ گنے کے کھیتوں میں کبھی کبھی گیدڑ آ جاتے تھے۔ اس کے پانی کا نمبر تھا۔ جب وہ نالی میں اتر کر بند باندھ کر پانی کا رخ اپنے کھیتوں کی اور کرنے لگا تھا کہ ایسے میں اس نے اسد اللہ کے گھر کے کھیتوں کی طرف والی دیوار کے سامنے غیر لوگوں کو دیکھا۔ وہ اپنے تو نہ تھے، اگر ہوتے تو وہ دیوار کیوں ٹاپ۔ اگلی لمحے وہ بھاگا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھ کر اس نے بندوق چلائی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سیاہ بکل مارے آدمیوں کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ کوئی لڑکی چلائی تھی۔ وہ جیسے ہی ان کے گھر قریب پہنچا، اس نے گھوڑے پر اس آدمی کے چنگل میں اس کو دیکھا اور اس کو لگا کہ جیسے ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ گھوڑے کی پیٹھ پر اس لڑکی کی گھٹتی چیخوں نے اس کی روح پرواز کرنے لگی تھی۔ وہ گھوڑے کی لگام کھینچ کر اس گھوڑ سوار کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا تھا۔ عالم گنج کے کچی سڑکوں پر دو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اب وہ پکی سڑک پر تھے اور گاؤں سے دور نکل چکے تھے۔ اس نے بھاگیں چھوڑ کر بندوق تھام کر گھوڑے کے پاؤں پر فائر کیا تھا اور اگلے ہی لمحے گھوڑا گرا اور اس سے وگما اور وہ ڈاکو کو دور جا گرا تھا۔ وہ فوراً گھوڑے سے کود کر اس کی جانب بھاگا تھا۔ وہ ڈاکو کرا کر اٹھا اور بھاگ کر سفیدے کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ اس نے قریب پہنچ کر وگما کی گری شال اٹھا کر اس کو دی اور ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھانا چاہا۔ وگما وحشت سے پیچھے مڑی تھی، تاریکی میں اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا۔ میں ہوں دوران، اس نے ہاتھ پھر سے بڑھایا۔ اگلے ہی پل وگما نے اپنا ہاتھ دیا اور اس نے وگما کو اٹھایا اور گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا کر اس کو عزت کے ساتھ گھر لوٹانے لگا تھا۔ لیکن وہ اس کی غلط فہمی تھی اور بدقسمتی بھی۔ ایسے کیسے بھلا اتنے کم پیسے نکالو، 1000 روپے، کنجوس کہیں کے۔ گلمینا ننگیال کی چھوٹی انگلی پر مہندی لگا کر اس سے پیسے مانگ رہی تھی۔ برآمدے میں ایک قطار میں چارپائیوں پر خاندان کے لڑکے بیٹھے تھے، ننگیال کے بھائی، اس کے خالہ زاد، ماموں زاد وغیرہ۔ گلمینا چونکہ دلہن کی اکلوتی بہن تھی، سو ان سب سے پیسے اس نے ہی لینے تھے۔ سارے بچے بھی چارپائیوں کے پیچھے کھڑے شور مچا رہے تھے۔ بی بی گل دور کھڑی گلمینا کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے کسی نے ان کو پکارا تھا، لیکن وہ مڑ کر دور کنویں کی طرف جانے لگیں۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، ان کو اپنے چہرے پر سجایا مکھوٹا سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ عین اسی وقت عورتوں والے دروازے پر دستک ہوئی، جو بچوں کو باہر جانے سے روکنے کے لیے بند کیا گیا تھا۔ بی بی گل مڑ کر دروازے کی اور جانے لگی۔ کون ہے؟ میں ہوں بی بی، روتی ہوئی آواز قابلہ کی لگ رہی تھی۔ اگلے لمحے انہوں نے دروازہ کھولا تھا۔ قابلہ کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا اور چہرے پر وحشت تھی، یوں جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ وگما، وہ پھولے سانسوں میں بتانے لگی۔ اگلے ہی لمحے بی بی گل چیختی چلاتی اندر کی اور بھاگی تھی۔ وہی اللہ،
مرشم اللہ مرگی میں وگما بھاگ گئی۔ عورتیں پیچھے مڑی، مرد اپنی چارپائیوں سے اٹھے تھے۔ ننگیال کا چہرہ غیر ہونے لگا تھا۔ وگما بھاگ گئی، وہی زمونگ عزت، ہماری عزت، کس نے بتایا؟ حجرے سے چیخیں سن کر اطلس اور اسداللہ بھی آ گئے۔ سب اب مڑ کر روتی قابلہ کو دیکھ رہے تھے جو ہچکیوں میں صفائیاں دے رہی تھی۔ پورا قصہ سنانا چاہتی تھی لیکن اس کی سانسیں نہیں تھم رہی تھیں۔ سفید گھوڑے پر میں نے اس کو پکی سڑک کی طرف آخری بار جاتا دیکھا۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ کئی سفید گھوڑے کا سنتے ہی ننگیال کا چہرہ متغیر ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے کمرے کی اور بھاگنے لگا تھا۔ عالم گنج پر چھائی رات میں جو ابھی شہنائیاں بج رہی تھی وہ اب موت کی دھن میں بدلنے لگی تھی۔ سارے مرد بندوق تانے افریدیوں کے گھر کی اور بڑھ رہے تھے اور جو بے خبر سوئے ہوئے تھے ننگیال کی کنپٹی کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ اطلس خان نے ان کا اونچا دروازہ زور سے بجایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لالٹین ہاتھ میں لیے دوران کا باپ اس کے پیچھے باقی لڑکے نکل رہے تھے۔ دوران کہاں ہے؟ اطلس خان ان سے پوچھ رہے تھے۔ وہ حیرت سے بندوقیں تھامے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا کہ وہ سب خالی ہاتھ نکلے تھے۔ وہ کھیتوں کو پانی دینے گیا تھا، گھر میں سو رہا ہوگا۔ ان کو خود بھی اپنا آخری جملہ کچا لگنے لگا۔ اگر وہ گھر میں ہوتا تو سب سے پہلے وہی گھر سے نکلتا۔ خیریت اطلس خان، بلاؤ اس کو، حمید دھاڑا تھا۔ دوران کے باپ نے پیچھے مڑ کر اپنے چھوٹے بیٹے کو سرگوشانیہ انداز میں جانے کا کہا۔ اس کو بلاؤ اور اگر نہیں ہو تو گھر سے نکلنا مت۔ انہوں نے اشارے سے باقی سب کو بھی جانے کا کہا تھا لیکن وہ سب کھڑے رہے۔ پیچھے ہٹنے کی بزدلی کم از کم ان کے خون میں نہ تھی۔ گھر کے دروازے کے سامنے پختون بات نہیں کرتے، حجرے میں چلتے ہیں، ولی جان سنجیدگی سے ان کو کہہ رہے تھے۔ خطرے کی بو ان کے نتنوں میں گھس چکی تھی۔ دوران آئے تو وقت گزرتا گیا اور ننگیال کا غصہ بے قابو ہونے لگا تھا تو وہ واقعے میں گھر میں نہیں تھا، وہ سچ میں اس کو بھگا کر لے جا چکا تھا۔ آ کیوں نہیں رہا؟ گہری نیند سویا ہوگا۔ ولی جان کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ تم سب کو تو میں موت کی نیند سلاؤں گا۔ ننگیال کے صبر کا پیمانہ چھلکا اور اس نے بندوق تان کر اس کے باپ پر گولی چلائی تھی۔ وہ فوراً نیچے جھکے تھے، سب فوراً تتر بتر ہوئے تھے۔ کوئی نیچے جھکا، کوئی گھر کی اور بھاگا تھا۔ گرنے والوں میں ایک کے سفید کپڑوں کی رنگت آن کے آن میں سرخ میں ہوئی۔ وہ دوران کا بھائی تھا۔ اطلس خان نے اس سے بندوق چھینی اور سب اپنے گھروں کی اور بھاگے تھے۔ انہوں نے ایک افریدی قتل کر دیا تھا۔ دور کچی سڑک پر گھوڑا دوڑاتا دوران جو وگما کے اپنے گھر بحفاظت لوٹا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے دو فریق آمنے سامنے کھڑے تھے اور اگلے ہی لمحے وہ ساری بات سمجھ کر اپنے گھر کے پیچھے والے دروازے کی اور جانے لگا تھا۔ دروازہ کھولنے والی ابئی تھیں۔ یہ خلیل کیوں آئے ہیں اور تم کہاں؟ وہ ان سے تشویش بھری آواز میں پوچھ رہی تھی کہ وہاں اس کے چوڑے شانے کے اوٹ سے سیاہ پشمینے کی شال کا نقاب کیے لڑکی نکلی تھی اور ان کے منہ میں ہی الفاظ دم توڑ گئے۔ ابئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پورا قصہ سناتا ہوں۔ وہ اندر آیا اور اس کے پیچھے وگما۔ ابئی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے جیسے ہی اندر آئے تو اسی وقت گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ دوران باہر کی طرف بھاگا تھا۔ رات طویل تھی اور ظالم بھی۔ کچے صحن میں چارپائی پر اس کا بھائی خون سے لت پت پڑا تھا۔ اس کی ابئی کے رونے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ دوسرے گاؤں میں سنی جا سکتی تھی۔ عجیب سی صورتحال تھی، میت پر بین ڈالے یا پھر اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے۔ دور ایک کمرے میں بند وگما خوف سے تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ وہ ایک بھیڑیے کے چنگل سے بچ کر اب اس کے منگیتر کے دشمنوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ سورا بنی میں دیے بناہی۔ ساری رات آفریدی اس افراد پر روتے بلکتے رہے۔ اندر بڑے سے کمرے میں مردوں کے سامنے مجرم بنا دوران صفائی پیش کر رہا تھا۔ میں کھیت پانی دینے گیا تو میں نے اسداللہ کے گھر ڈاکوؤں کو گھستے دیکھا۔ میں نے ایک دو فائر بھی کیے۔ جب میں قریب گیا تو وہ اسداللہ کی بیٹی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ میں نے ڈاکو کا پیچھا کیا اور اس لڑکی کو بچایا۔ میں اپنے دادا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اس کو اغوا یا اس کو بھگایا نہیں، ورنہ میں واپس آتا ہی کیوں؟ ولی جان جو نڈال سے بیٹھے تھے سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگے۔ ان کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا جھوٹا نہیں ہے۔ اب قتل کیا انہوں نے، پہلے تو یہ دشمنی ہم نبھائیں گے۔ ولی جان کی آواز گونجی تھی۔ جرگے میں سب کو حقیقت بتا دیتے ہیں نا؟ اس کا چچا زاد بھائی زمان بولا تھا۔ بھائی مارا ہے ہمارا، خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا ہے، جرگے سے نہیں۔ زمان کا بھائی چیخ کر بولا تھا۔ ہماری بہن کا سہاگ اجڑا ہے، ہمارے بھانجوں کو یتیم کر دیا ہے، اب بدلہ لیا جائے گا بس۔ ہمارے پاس تو ان کی لڑکی بھی ہے نا، سب سے پہلے اس کو۔ زمان کے دوسرے بھائی کے غصے میں دیوانہ پن دکھنے لگا۔ پاس ہی کھڑے دوران نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جھڑ دیا۔ بے غیرت، گھر میں بیٹھی ہے تو عزت ہے، یہ بھی ہماری اب۔ عزت بچائی ہے میں نے اس کی، بھائی کے خون کی قیمت پر۔ وہ تن فن کرتا باہر نکلا تھا۔ اور اس لڑکی کا کیا کریں گے؟ طے ہے یہ، کوئی صفائی نہیں دی جائے گی اب۔ جس بات پر دشمنی کی شروعات انہوں نے کی ہے اب اسی بات پر ہم دشمنی نبھائیں گے۔ لڑکی بھگائی تھی تو اب سے یہی سچ ہے۔ کچھ دنوں بعد نکاح خواہ آئے گا اور تمہارا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ اب تو کسی قیمت یہ لڑکی ان کو واپس نہیں کی جائے گی۔ تایا کا فیصلہ آخری اور اٹل تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے نور اللہ کو دفنائیں گے۔
ہائی بیڑا غرق ہو بد کردار لڑکی، دشمنی گلے میں ڈال کر چلی گئی عزت تار تار کر کے ہماری۔ بی بی گل سینے پر ہاتھ مارتی روتی جا رہی تھی۔ اس کمبخت کو کتنا سمجھایا میں نے کہ اس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے۔ گھر میں سارے مرد سر تھامے بیٹھے تھے۔ اگرچہ یہ بات طے تھی کہ ننگیال نے کچھ برا کرنا تھا، لیکن اب حالات بہت بگڑتے جا رہے تھے۔ اطلس کاکا کے گھر میں ابھی بھی پورا خاندان اکٹھا تھا۔ باہر سے بی بی گل کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بختونہ بی بی اٹھی۔ یہ سب تم نے کیا ہے، یہ سب تمہارا کیا درا ہے، خون کی ہولی کھیلی ہے نا تم نے بی بی گل۔ صرف آفریدی اور میری بیٹی کے دامن نہیں رنگیں گے خون سے، تمہارے ہاتھ بھی رنگیں گے خون اپنے خون سے۔ وہ قابلو کہہ رہی ہے کہ ڈاکو تھے کیونکہ وہ باقی کمروں کی تلاشی لے رہے تھے، اور تم سب میری بیٹی کے کردار۔ غصے میں کہتی بختونہ بی بی آخر میں بے بسی سے رو پڑی۔ ڈاکو آئے تھے لیکن گھر میں زیور وغیرہ سلامت ہے، اور جب گھر کا مال یوں سلامت ہو تو سمجھ لو کہ ڈاکو کی نیت کچھ اور تھی۔ بی بی گل طنزیہ ہنکارہ بھرتی کہہ رہی تھی۔ اندر مرد خاموشی سے بیٹھے تھے، ان کو باہر عورتوں کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سامنے ننگیال تھا، گاؤں میں مشہور غیرت مند، اب کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ تھا۔ اس کی غیرت، اس کی بیوی، اس کی بختو، سب وہ آفریدی بھگا کر لے گیا تھا۔ اس کے کانوں میں اس کے چیلوں اور یار دوست کی باتیں گونج رہی تھی۔ غ کیا ہے، اب کوئی آنکھ اٹھا کر بھی ہماری بھابھی کو نہیں دیکھے گا۔ اتنی بے غیرت بیوی بھاگ گئی اور گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ دوران نے رشتہ بھیجا ہے، دوران بھگا کر لے گیا۔ ہر بات گشت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کا باپ کچھ کہہ رہا تھا، شاید آگے کا لائے عمل، لیکن اس کے کانوں میں کئی آوازیں گڑمٹ ہو رہی تھی۔ جتنی شدت سے اس نے وگما سے محبت کی تھی، اس کو پانے کی ضد کی تھی، اتنی ہی شدت سے اس کا اعتبار اور محبت کا مان ٹوٹا تھا۔ اچانک اس نے ایک کرچی اٹھائی اور اپنے ہاتھ پر کٹ لگایا۔ خون کی ایک دھار بہنے لگی۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ اب ایسے ہی خون بہے گا، غیرت کے نام پر، بے وفائی کے نام پر۔ وہ کمرے کی کچی زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی رگوں میں بہتا خون جم چکا ہو۔ اس کے نہ پاؤں میں سکت تھی، نہ ہی اس کے ہاتھوں میں۔ ایک ہی انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کی سوچ بس اپنی ماں کے گرد جالے بن رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے لیے پریشان ہوں گی۔ مان آنسو اس کی آنکھوں میں بھرنے لگے۔ یہ اس کا یہاں دوسرا دن تھا۔ صبح ان کے گھر میں رونے کی آوازیں بلند تھیں۔ صبح کی نماز کے بعد بام پر کھڑے ہو کر کسی نے پورے گاؤں میں دوران کے بھائی کے جنازے کا اعلان کیا تھا۔ صبح پورے عالم گنج میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ دوران نے ننگیال کی منگیتر بھگائی اور اس نے دوران کے بھائی کو قتل کر دیا۔ دروازہ کھلا، اس نے اپنے پاؤں سمیٹے اور شال کھینچ کر اپنا چہرہ چھپایا۔ ایک بڑی قامت والی خاتون اور اس کے پیچھے ایک لڑکے ہاتھ میں کچھ پکڑے اس کے قریب آ بیٹھے۔ انہوں نے عین اس کے پاؤں کے سامنے سرگوٹا کناری والا دوپٹہ رکھا۔ بے بسی کا مقام ہے کہ سامنے دشمن بیٹھا ہے اور میں اس کو اپنے بھائی کی دلہن بنا رہی ہوں۔ وہ دراز قد والی دوران کی بہن تھی، جس کے سفید چہرے پر کرختگی نہیں تھی، لیکن اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ دوپہر کو مولا صاحب مولانا آئیں گا، یہ تمہارا نکاح دوران، لیکن آج ننگیال سے نکاح ہے میں وہ طنزیہ ہنسی۔ اب تو وہ تم کو کسی صورت تسلیم نہیں کرنے والے، میت کی صورت بھی نہیں۔ گھر سے باہر قدم نکالنے والی لڑکی کبھی اپنائی نہیں جاتی، لیکن میں سب کو بتا دوں گی کہ وہ رکی اور خود ہی اپنا آگے والا جملہ بے معنی لگنے لگا، اس لیے اس کی آواز دھیمی پڑنے لگی کہ وہ ڈاکو تھے، دوران نہیں تھا۔ قسمت نے تم دونوں کو ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا کہ سچ پر اب جھوٹ حاوی ہے۔ ڈاکو آئے تھے لیکن گھر کے کوئی زر سامان کے بجائے گھر کی لڑکی غائب ہوئی۔ اب جھوٹ اور سچ بولنا بے معنی ہے لڑکی، اب بات دشمنی کی ہے اور تمہیں پتہ ہے ہمیشہ خون کس پر بہایا جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ عورت پر، یعنی تم اس سب کی قصوروار ہو۔ نکاح کر لو، عزت بن جاؤ گی دوران کی، ورنہ جس عورت کا کوئی نہیں ہوتا، غیر مرد اس اکیلی عورت کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ خاتون اس کے قریب ہو کر بیٹھی اور اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اور یہاں کوئی مرد تمہارا اپنا نہیں ہے۔ وہ سانس لینا بھول چکی تھی۔ اس کو لگا کہ جیسے آن کی آن میں وہ اپنے برآمدے میں آ بیٹھی اور کئی مرد دیوار پھاند کر اس کی اور آ رہے ہیں۔ اس کے پیروں میں سرکوٹا کناری والا دوپٹہ تھا۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ حق مہر بعوض 2000 روپے، سکہ رائج الوقت کے۔ تمہیں ولی جان آفریدی کے بیٹے دوران آفریدی سے نکاح قبول ہے۔ آسمان کے دامن میں تفاخر سے کھڑا سورج شرمندہ ہوا اور صاحب کی اوٹ میں جا چھپا۔ کچے کمرے میں اس کے گھر کی ساری عورتیں کچھ کمرے میں اور کچھ کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھیں۔ دور کمرے میں سے زرتاج بھابھی کے چیخنے کی آوازیں نکاح خواہاں کے الفاظ پر بھاری پڑ رہی تھیں۔ تمہیں اسد اللہ خلیل کی بیٹی وگما خلیل سے نکاح قبول ہے۔ اس کشادہ کمرے میں گھر کے سارے مرد جمع تھے۔ کمرے کے بیچ لکڑی کے ستون کے ساتھ اس کے چچا زاد بندوق گلے میں ڈالے اس کو گھور رہے تھے۔ عجیب صورتحال تھی۔ سب اس کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔
اس کی مدد اور پاکیزہ محبت قسمت کی ستم ظریفی کی دھول میں ارتی سب کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ اس کا بھائی قتل ہوا تھا اور اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا یا وہ اپنے احساسات کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ نکاح خواہاں پوچھ رہا تھا اور وہ خاموش بیٹھا تھا۔ خاموشی کو دادا کی بوڑھی آواز نے توڑا تھا۔ جواب دو بیٹے۔ اس نے مڑ کر دادا کو دیکھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں اوپر چھت کو تک رہے تھے۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس نے خود کو کہتے سنا تھا، قبول ہے۔ پورا عالم گنج خاموش تھا۔ کھیت خالی پڑے تھے۔ رات کو کھیتوں میں گیدڑوں کی آوازیں گونجتی۔ ان آوازوں کے جواب میں گولی چلانے والا دشمنی کے جالے میں قید تھا۔ اس کا گھوڑا اپنے مالک کو یاد کر رہا تھا۔ ادھر آفریدی اگر اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے تھے تو ادھر خلیل بھی آفریدیوں مٹا دینا چاہتے تھے۔ قابلہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہی۔ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ کوئی وگما کے کردار کی پاکیزگی کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ ان سب کے بیچ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پختونہ نے بہت روکا لیکن وہ نہیں رکی۔ ننگیال سپاٹ چہرہ لیے چھت پر تھا۔ ننگیال کے چہرے پر سے تو مانو کسی نے مسکراہٹ ہی چھین لی تھی۔ وہ ننگے پیر گھر کی چھت پر منڈلاتا پھرتا۔ وہ کسی طرح باہر جانا چاہتا تھا لیکن اس کو روکنے کے لیے سب مرد اکٹھے ہو جاتے تھے۔ وہ چیختا چلاتا لیکن کوئی اس کو گھر سے باہر جانے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سامنے جوتے رکھے جاتے لیکن وہ ان کو پرے پھینک دیتا۔ میں اس وقت تک جوتے نہیں پہنوں گا جب تک میں ان دونوں کو لحد میں نہ اتار دوں۔ دونوں طرف انتظار کیا جا رہا تھا کب کوئی غلطی کرے، اس غلطی سے دوسرا فریق فائدہ اٹھائے، اور یہ بہت جلدی ہوا تھا۔ اس دن سورج کی شعاعوں میں حدت سی تھی اور صحن میں بیٹھی بی بی گل وگما کو کوس رہی تھی۔ دور بیٹھی بختونہ بی بی ان کو بے بسی بھرے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب تایا کے گھر آ چکے تھے کیونکہ ان کا گھر افریدیوں کے قریب تھا۔ وہی وگمے غرکشی، غرق ہو جا، میرے شہزادے بیٹے کی محبت کی بھی لاج نہیں رکھی۔ ایسے محبت کرنے والے شوہر تو قسمت والیوں کو ملتے ہیں لیکن نہیں، اس کو اپنے یار کے ساتھ بھاگنا تھا۔ بی بی گل رو رہی تھی اور صبا ان کو گلے لگائے دلاسا دے رہی تھی۔ وگمے کے ذکر پر ننگیال کا چہرہ متغیر ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اوپر چھت سے حجرے کی چھت پر کودا اور حجرے کی چھت سے گلی میں۔ اوپر جان زیب اور حمید اس کو پکارتے رہے۔ وہ ان کے گھر کی اور جا رہا تھا۔ وہ چلا رہے تھے۔ نیچے جتنے بھی مرد تھے سب باہر کی طرف بھاگے تھے۔ وہ اس کو روک رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ان کے گھر پہنچا ان کی چھت پر سے گولیاں برسنے لگیں۔ اس حملے کی ان کو توقع نہ تھی۔ وہ بھی جوابی حملے کر رہے تھے لیکن اونچائی کے نشانہ ہمیشہ کارگر ہوا کرتے ہیں اور وہی ہوا۔ نیچے گرنے والا ننگیال کا بھائی حمید خون سے لت پت تھا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور بھائی کے بدلے بھائی۔ رات کے اس وقت چاند اکیلا تھا اور اس کے ارد گرد اکا دکا تارے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کا پٹ ہلکا سا کھلا تھا۔ سرد یک بستہ ہواؤں کا ایک جھونکا آتا اور اندر کی سردی میں مزید اضافہ کرتا۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں جانب کھانا سرو ہو چکا تھا، بالکل اس کی آنکھوں میں آنسوں کی طرح۔ اب یہ اس کی قسمت تھی لیکن وہ کیسے قبول کرتی، یہی اس کی مشکل تھی۔ اس کے کانوں میں دوران کی بہن کی آواز گونج رہی تھی جب اس نے وگما کے سر سے شال ہٹا کر سرخ دوپٹہ رکھا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں عزت بنا کر رکھ رہے ہیں، تم نے تو کچھ بھی نہیں کھویا۔ اس نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ جب بولی تو اس کی آواز میں دکھ کی کرچیاں تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کھویا۔ وہ اداس آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ڈاکو نے اغوا کیا لیکن عزت بچا لی میرے بھائی نے تمہاری، پھر اس کی قیمت بھی ہم نے چکائی بھائی کے خون کے عوض۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنس دی۔ کتنی مزاح کا خیز بات ہے نا، نیکی گلے پڑ جانے کا سنا تھا، دیکھ بھی لیا۔ تمہاری شادی ہونے والی تھی، وہ بھی ہو رہی ہے۔ یہاں دشمن کے گھر بیٹھ کر بھی کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ تم عورت ہو۔ تم نے تو کچھ بھی نہیں کھویا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کھویا۔ باہر کوئی مجھے بد کردار بھی نہیں کہہ رہا۔ میں نے رشتے بھی نہیں کھوئے اپنے، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا۔ میں نے کوئی رشتہ نہیں کھویا۔ میرے سر پر یہ عروسی دوپٹہ سجانے والا بھی میرا اپنا ہے۔ جس گھر میں ہوں وہ سب بھی میرے اپنے ہیں۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کھویا۔ اب وہ ہنسی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ تمہیں پتہ ہے شاہانے، کردار کا کھونا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تمہیں کیا پتہ ہوگا؟ تمہیں تو لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھویا۔ میں نے اپنا کردار کھویا ہے شاہانے۔ کردار کوئی مجھے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا۔ میں اب ہر کسی کی کہانی میں ایک بھاگی ہوئی لڑکی جس کے نام پر کئی قتل ہوئے کہلائی جاؤں گی۔ اب ہر بری لڑکی کو کہا جائے گا یہ تو وگما جیسی ہے۔ میں بد کرداری کی مثال بن چکی ہوں۔ اس سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے شاہانے؟ وہ دکھ سے بولتی سبز آنکھوں والی لڑکی آخر میں رو پڑی تھی۔ شاہانے طنزیہ ہنکارا بھر کر جا چکی تھی۔ مان دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اندر داخل ہوا۔ سفید گھوڑے والا جس نے اس کی عزت بچائی تھی۔ اس نے دوپٹہ کھینچ کر نقاب کیا تھا۔ پھر اس کو یاد آیا کہ ان کے رشتے میں اب نقاب کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی تو اس نے چہرہ کھلا چھوڑا۔ وگما نے مڑ کر دیکھا۔ وہ مضبوط شانوں والے لڑکے کا انداز ہارے ہوئے کھلاڑی سا تھا۔
جھکے کندھے اور آنکھوں میں عافیت، وہ اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے بیچ خاموشی آ ٹھہری۔ ایک ایسے بندھن میں دونوں بن چکے تھے جس کی خواہش دونوں نے کی تھی، لیکن اس کی بھاری قیمت دونوں کو چکانی پڑی تھی۔ جب خاموشی کا دورانیہ بہت بڑھ گیا اور وہ دونوں ایک سے انداز میں بیٹھے رہے تو وگما نے خود کو کہتے سنا تھا، یہ رشتہ میاں بیوی سے زیادہ قرض دار اور مقروض کا ہے۔ قرض دار یعنی آپ اور مقروض یعنی میں۔ اس رات آپ نہ بھی آتے تب بھی میں بد کردار اور گھر سے بھاگی ہوئی کہلاتی، کیونکہ مجھے ایسا بنانے میں بیوی گل لمحہ نہ لگاتی۔ لیکن آپ نے میری عزت بچائی اور جان بھی، وہ کہہ رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ اور اب جب یہ جھوٹ سچ ہو ہی چکا ہے تو آگے کی دشمنی ختم۔ اس کی گمبھیر آواز نے اس کا جملہ کاٹا تھا۔ اس نے میرا بھائی بھی قتل کیا ہے اور آپ نے اس کا۔ یہ سلسلہ رکنے والا تو نہیں، صلح کر لیں اور بے غیرت کہلائے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان میں صلح کرا دیا کرو۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ اٹھی اور بیچ کا فاصلہ پاٹا، وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ ایسے میں دونوں کی نظریں ملی اور اس نے دیکھا کہ اس گہری سبز آنکھوں کے سامنے اس کے سارے گلے شکوے دلائل سب کے سب مٹی ہو گئے۔ اس نے دوران کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا۔ میری عزت بچائی ہے تو اب اس کی لاج بھی رکھ لو۔ میرا کہا نہیں صحیح، اللہ کا کہا مان لو، ختم کر دو یہ خون کا کھیل۔ اس کی آنکھیں ایک نیا راز کہہ رہی تھیں۔ وہی زماں حمید ایک دل خراش چیخ کے ساتھ بی بی گل حمید کی چارپائی پر جا گری تھی۔ اس کے خون سے ان کا ہاتھ رنگا ہوا تھا۔ دوسری جانب اپنی بیٹی کو سنبھالتی بختونہ بی بی کو اپنی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ان کے گھر کے لوگوں میں ایک بار پھر سے غصہ تھا۔ اب رونے کی باری ان کی تھی۔ بی بی گل کی زبان اب تابانہ بول رہی تھی۔ وائے وگمے تباشے! جب تک میت کو دفنایا نہ گیا وہ یہی بدوائیں دیتی رہی۔ جب رات کی سیاہی چھا چکی تھی تو چارپائی پر چت لیٹے وہ اپنے ہاتھ کو گھور رہی تھی جس پر ان کے بیٹے کا خون تھا۔ وہ خون اب سوکھ چکا تھا لیکن ہاتھ پھر بھی سرخ تھا۔ ایسے میں ان کی بھانجی صبا ہاتھ میں لوٹا لیے ان کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ دھلانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے لوٹے کو ہاتھ مار کر دور پھینکا۔ خبردار کوئی قریب آیا، سب ان کو دکھ سے دیکھنے لگے۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتیں اور پھر اٹھ کر اپنے ہاتھ کو گھورتیں۔ 2-3 دن گزرے اور اب رفتہ رفتہ سب کو لگنے لگا کہ ان کی دماغی حالت بگڑنے لگی ہے۔ رات کو ان کے کانوں میں ننھے حمید کے رونے کی آواز گونجتی تو وہ ننگے پیر اور سر باہر کی جانب جاتیں۔ تابانہ اٹھ کر ان کو گلے لگا کر روک کے رو پڑتیں۔ مورے خدے دپارہ خدا کے لیے! ایک دن تابانہ ان کے سر پر کھڑے ہو کر چلائی تھی، مر چکا ہے وہ تمہارا بیٹا، حمید مر چکا ہے۔ بی بی گل جو باہر جا رہی تھی کہ ان کا بیٹا گھر آیا ہے، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ خلدی ماتشاہ! خدا کرے منہ ٹوٹ جائے تمہارا، بھائی کے لیے! وہ بول رہی تھی۔ تابانہ نے ان کو گلے لگایا اور رو پڑی، اور اگلے ہی پل انہوں نے اس کو خود سے جدا کیا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، جھوٹ! تابانہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ان کو شاید یقین ہوا تھا کہ تابانہ سچ بول رہی ہے۔ اگلے ہی پل وہ سینے پر ہاتھ مارنے لگی۔ ان کی چیخیں سن کر باقی گھر والے بھی ان کے کمرے میں جمع ہوئے۔ چوکھٹ میں بختونہ کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا دکھ اب اپنا جیسا لگ رہا تھا۔ ایسے میں بختونہ کو اپنی بیٹی یاد آئی اور اگلے ہی پل وہ پیچھے مڑ کر روتی ہوئی گلمینہ کے کمرے کی طرف جانے لگی جو کئی دن سے باہر نہیں نکلی تھی۔ گلمینہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے اس کے کندھے پر تھپکیاں دے رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظر سے ماں کو دیکھے گئی۔ سو گئی گلالئی! پتہ ہے مورے، مجھے لگا تھا وہ اتنی خاموش اس لیے ہے کہ وہ ننگیال سے شادی پر خوش نہیں ہے، لیکن میں غلط تھی۔ وہ تو اپنے ارادوں کی وجہ سے خاموش تھی۔ گلمینہ بولی تو اس کی آواز میں وگما کے لیے اجنبیت تھی۔ تم بھی؟ بختونہ بی بی کی آواز دکھ سے بھر گئی۔ اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ دوران سے محبت کرتی ہے۔ تم بھی باقیوں کی طرح اس کے کردار پر شک کر رہی ہو؟ شک کہاں کر رہی ہوں، سب کچھ تو سامنے ہے۔ آپ اب بھی اس بچکانہ تعویل پر یقین کرتی ہیں کہ ڈاکو آئے تھے۔ ڈاکو کی افواہ من گھڑت تھی مورے، اور اسی من گھڑت کہانی کا انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اب بختونہ کی آنکھیں نم ہونے لگی اور آواز نکلی تو وہ سرسرا رہی تھی۔ کبھی کبھار جو سامنے ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا گلمینے، کبھی کبھار، گلمینہ نے زور دے کر کہا۔ کبھی کبھار، ورنہ ہمیشہ جو سامنے ہوتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ تمہیں بھی وہ بد کردار لگتی ہے کہ وہ دوران کے ساتھ بھاگی تھی؟ چلیں آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتی ہوں کہ وہ بد کردار نہیں تھی، لیکن توقف کیا اور آنکھوں میں تپش لیے وہ آگے ہو کر بولی تھی، لیکن میری مجرم تو ہے نا اس کی؟ گلالئی کی طرف دیکھ کر اور پھر نورین کو دیکھ کر کہا، اور اس کی، ہماری مجرم تو ہے۔ بختونہ بی بی آنسوں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ باہر نکل کر رونے لگی۔ وہی زماں لورے میری بیٹی، تمہارے کردار کی پاکیزگی کی بس میں ہی واحد گواہ رہ گئی ہوں۔ ہائے میری بدقسمت بیٹی! دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اب ہم ان سے صلح کریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ آفریدان ڈر گئے؟ شاید جان
अफरीदी ताया दौरान की बात पर गुस्से से बोले थे। इनके बेटे और दौरान के भाई भी गुस्से से उछल रहे थे। कमरे के ऐन वस्त में वो हाथ बांधे खड़ा था। इसे महज वली जान की हिमायत हासिल थी। जब वो दादा के पास गया और इनसे पूछा कि इनको सुलह करनी चाहिए या नहीं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो हमारे गांव में दो भाइयों के दरमियान एक गज जमीन पर झगड़ा हुआ। वो झगड़ा दुश्मनी में बदला और ये दुश्मनी सालों तक चलती रही। इन्होंने इतना खून बहाया कि इन दोनों भाइयों की नस्ल ही खत्म हो गई। पता है वो कौन था? वो खामोश रहा था, मेरे दादा। इतने बेटे मरे और हालत नज़ा में इन्होंने इतराफ़ किया था कि अगर वो गैरत को एक तरफ रखकर भाई को वो एक गज़ दे देते तो आज उसका ख़ानदान यूं उजड़ा ना होता। बाद में प्यारों के बिछड़ने पर पछताने से बेहतर है सुलह कर ली जाए। लोग कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है। तुम मत दोहराना मेरे बेटे, सुलह कर लो, ज़मीनें दो। सुलह करने वालों को खुदा की ज़ात भी पसंद करता है। वो दादा के अल्फाज दोहरा रहा था। वली जान भी उठे और इन सबको समझाने लगे। सबके चेहरे गुस्से से गैर हो रहे थे, लेकिन वो डटा रहा और सबको मनाता रहा। अगले हफ्ते गांव की जनाजागाह में दोनों फरीक बमाए ख़ानदान इकट्ठे थे। जनाजागाह का मशवरा बड़ी मस्जिद के इमाम का था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हुजरे जाकर अपनी तौहीन नहीं करवाना चाहते थे। इमाम साहब सुलह की फजीलत और कत्ल के बारे में अल्लाह के अहकामात सुना रहे थे। इसके बाद इन्होंने सुलह की शराइत रखी। खलीलान अपनी लड़की मांग रहे थे। अब वो हमारी इज्जत है। शायद जान घुराया था। नंग्याल खान ने फिर से बंदूक लहराई थी। कोई बुजुर्ग इस पर गुस्सा हुए थे और इसकी बंदूक नीचे करवाई। दोनों फरीकैन में ये तय पाया कि दोनों ने चूंकि कत्ल बराबर किए थे, इसलिए अफरीदियान हर जाने में ज़मीन देंगे लड़की के सर। मैं इस औरत के सर कुछ भी नहीं लूँगा, जिससे मेरा अब कोई ताल्लुक ही नहीं है। वगमा के बाप असदुल्ला ने कहा तो सारे जिरगे को सांप सूंघ गया। मेरी तरफ से सुलह हो चुकी, ख़त्म, तमाम शुद। इतना कहकर वो जिरगे से उठे और जाने लगे। सारा गांव इस बाप की पुश्त तकता रह गया, जिसके लहजे में अपनी बेटी के लिए कोई अपनायत ही ना थी। तुम्हारे बाप ने कहा था ये। शाहाने इसके सामने खड़ी इसके बाप के अल्फाज दोहरा रही थी। इसके चेहरे का रंग बदला। वो मुड़कर अपने कमरे में जाने लगी। लग रहा था कि इनके सामने एक लम्हा भी ठहरी तो रो पड़ेगी। तुमने ठीक कहा था, शाहाने फिर से कहने लगी। तुमने अपने रिश्ते खो दिए, माँ बाप, भाई बहन। अब के वो रुकी, मुड़कर शाहाने को देखने लगी। वो रो रही थी। शाहाने अबई धाड़ी थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शाहाने मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वगमा अपनी जगह खड़ी वैसे ही रो रही थी। इसके होंठ कँपा रहे थे। पीछे अबई बाकी लड़कियों को डांट रही थी। किसी प्यारे का अजनबी हो जाना दुनिया के अजीम दुखों में से एक है। दूसरे लोगों के ताने तशने भी सह लिए जाते हैं, लेकिन किसी प्यारे का मुंह मोड़ना आखिरी सांस तक दुख देता है। वही कमरे में दाखिल हुई और इसके साथ बैठ गई। इसका हाथ नरमी से अपने बूढ़े झुर्रियों वाले खुदरे हाथ में उठाया और चूम कर कहने लगी, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। तुम दोनों बेकसूर होकर कसूरवार हो। जिरगे में अगर कह दिया जाता कि डाकू थे वो, तब भी ये बात करना बेकार होता। तुम दोनों लोगों की नज़रों में गिर चुके हो। वो सच कह रही थी। अगर किसी ने शुरू में इस बात पर यकीन नहीं किया था, तो अब इतना कुछ होने के बाद कैसे यकीन करते। इसी का तो दुख है त्रोरे आंटी। त्रोर नहीं, मोर हूँ मैं तुम्हारी। इन्होंने फिर से इसका हाथ चूमा था। लोगों की नज़रों में गिरने से भी ज़्यादा कौन सी बात दुख देती है पता है? इसने अबई की आंखों में झांका था। अबई मुस्कुराई थी। अपनी नज़रों में गिरना, अपनी ही नज़रों में गिरे इंसान कभी नहीं उठते। जब तक सांस है ये दुख साथ रहता है। तुम दोनों अपनी नज़रों में सुर्खरू हुए हो। इसने तुम्हारी इज्जत बचाई और तुमने अपनों की बेतनाई सह कर भी उनके लिए सोचा और सुलह का बायस बनी। तुम दोनों तो हार कर भी सुर्खरू हुए हो। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? कि तुम दोनों के सच को तुम्हारा खुदा भी जानता है। मखतूना बीबी अपने बेटों के साथ जा चुकी थी। इन्होंने बहुत कोशिश की, गुलमीने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन गुलमीना का कहना था कि वो इस घर से मैयत की सूरत में जाएगी। बीबी गुल की हालत अब वैसी नहीं थी, लेकिन वह अब पुरानी बीबी गुल नहीं रही थी, जो सूरज सर पर चढ़ते ही बुरका लिए मुड़ी जोंधी इयादत और ताज़ियत के लिए निकल जाया करती। अब वो सारा दिन अपने कमरे में चारपाई पर लेटी छत को तकती रहती। इनके चेहरे पर पछतावा था। आग के खेल में खुद ही जल गई। वो खुद को दुनिया की बदकिस्मत तरीन माँ मान रही थी। बचपन से लेकर आज तक कोई चीज़ इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हुई। बाप ने इनकी शादी अतलस खान से की, उनसे 10 साल बड़े अतलस से। फिर रफ्ता रफ्ता वो खुद इनके मुताबिक ढलने लगी और जल्द ही वो एक अच्छी और पक्की गृहस्थन बन चुकी थी। अगरचे अतलस के साथ इनका रिश्ता महज नाम का था, लेकिन फिर भी इन्होंने समझौता कर लिया था कि वो गाँव के सबसे अमीर शख्स की बेगम थी। जल्द ही सब इनको बड़ी बहू और मालकिन की हैसियत देखने लगे थे, तो इनको मज़ीद अच्छा लगना शुरू हुआ। इनकी सास को वो नहीं पसंद थी, क्योंकि वो ससुर की भांजी थी। इनकी सास इनके शौहर के कान भरती और अतलस पूरे घर के सामने इनको मारने लगते। दीवारों पर पड़ोसी तमाशबीन बनकर खड़े होते और वो पिटती रहती। इन्होंने सास को खुश करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन इनका दिल पत्थर था जो इनके लिए पिघलता ही ना था। शौहर की बेतनाई और मारपीट, मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जती अलग। इनको इस सब की इतनी आदत हो गई कि ज़ख्मों पर मरहम रखते वक्त
ان کی سسکیاں نہیں نکلتی تھیں۔ ان کے پاس بس ایک ہی حل تھا، اپنے دیور کے لیے اپنی بہن کا رشتہ کرنا، لیکن ان کی ساس کے ہوتے یہ کیسے ممکن تھا؟ اس سے مقابلے میں اپنی بھتیجی بیاہ کر لے آئیں۔ ان کی ساس اپنی چھوٹی بہو کے ناز و نخرے اٹھاتی، اب تو دیورانی کے ساتھ بھی وہ بے عزت ہونے لگی۔ ساس چلی گئی اور اطلس کے ہاتھ رک گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ حربہ استعمال شروع کیا جو ان کے نزدیک کافی کارگر تھا، مردوں کے سامنے آنسو بہا کر خود کو مظلوم بتانا، لوگوں کو اپنی کہانی سنا کر بختونہ کو وطن دکھانا اور ہر کسی کی خوشی کا خیال رکھ کر اچھا دکھنا۔ جلد ہی پورے گاؤں میں بختونہ بدتمیز جھگڑالو مشہور ہو گئی اور اسد اللہ نے آئے دن بھابھی کے رونے کی وجہ سے اپنا الگ گھر بنایا اور الگ ہو گیا، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ شوہر کی طرف سے چھوڑی گئی خالی جگہ کو وہ اپنے بیٹوں کی محبت سے پر کرنے لگی۔ انہوں نے اپنے خاندان کی شادیوں کا سوچا تھا، اس جہنم بھری زندگی میں وہی تو ان کا اثاثہ تھا، لیکن بختونہ ایک بار پھر ان کی خوشیاں کھا گئی۔ بختونہ اور ان کی بیٹیاں ان پر مسلط کر دی گئیں۔ ہر بار ان کی زبان اور ان کے مان کو توڑا گیا۔ برسوں سے سجائے گئے سپنوں کو یوں لمحے میں چکنا چور کر دینا کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے نا۔ ساری زندگی گھر کی چاردیواری میں گزار دینے والی عورتوں کے خواب بس یہی تو ہوتے ہیں، بیٹوں کی اپنی پسند سے شادیاں کرنا۔ وہ ہر رشتے میں بدقسمت تھی، بدقسمت بہو، بدقسمت بیوی، بدقسمت ماں، اور اب ایک بار پھر بختونہ کی بیٹی اس کے بیٹے کو کھا گئی، لیکن ان کی نظریں خالی تھیں۔ وہ وگماں کو مرد الزام نہیں ٹھہرا رہی تھی، ان کی نظروں میں اس سب کا قصوروار کوئی اور تھا۔ گاؤں کی فضا میں ایک بار پھر سے امن کی ہوائیں چلنے لگی تھی، اگرچہ دونوں خاندانوں کے درمیان تناؤ ویسا ہی تھا، اور کون دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھا تھا کسی کو پرواہ نہ تھی۔ صلح کے کچھ دن بعد ہی دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے جنازے میں پورا گاؤں شریک تھا، سوائے ان کے پرانے دشمنوں کے۔ اس کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں ایسی تھیں وہ نظر انداز کرنا چاہتا بھی تو بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے حقارت ہوتی، لیکن وہ اس پر خوش ہوتا کہ اس کا خدا سچ جانتا ہے۔ رات کو وہ وگما کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ وگما کی آنکھیں اداس لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وقت مرہم رکھتا ہے آہستگی سے ہی صحیح، لیکن زخم منمل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جس میں آنسو چمک رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلی ہو چکی ہو، اب نہیں لگتا۔ چمکتے آنسو آنکھوں میں لیے وہ مسکرائی تھی، لہجے بھر کے لیے۔ وہ ہنوز اسی کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، وہی سبز آنکھیں، وہی راز کہتی آنکھیں۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا جس کا عادی ہونے میں اس کو وقت درکار تھا۔ وہ صبح کاذب اٹھتی، دوران مسجد چلا جاتا اور گھر میں ابائی کے ساتھ نماز پڑھتی۔ کچھ دیر بعد جب دوران گھر آتا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا، اور اس سمے وہ کوئی کام نہ کرتی، بس اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی۔ پھر وہ کھیتوں میں چلا جاتا اور جب سورج چڑھ آتا تو وہ کسی بچے کے ہاتھوں اس کو چائے بھجوا دیتی۔ اب اس کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرنے لگا۔ جو وقت وہ حجرے میں گزارتا تھا وہ اب وگما کے ساتھ بتانے لگا۔ اس کو لگا تھا کہ اس کی زندگی کی کتاب سے ننگیال کا باب نکل چکا ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ یہ جمعے کی رات تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور جیسے وہ گرج رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ جیسے خوب مینہ برسے گا۔ اس سے ایک دن پہلے دوران کے پانی کا نمبر تھا اور بارش کا امکان دیکھ کر وہ پانی کو بند باندھنے گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ ایسے میں باہر سے بارش کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ آن کے آن میں دروازے کی جھٹکوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں۔ کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی تو اس نے جا کر دروازہ کھولنا چاہا اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور شتابی سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کے سامنے ننگیال تھا۔ حجرے میں چلم کا دھواں ایسے چکرا رہا تھا کہ اس دھوئیں میں ننگیال کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا۔ اس کے یار دوست ویلے بانگے ویسے ہی اس کے ساتھ بیٹھے مفت کا تمباکو اڑا رہے تھے۔ کمرے میں چلم کی گڑگڑاہٹ اور ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں تھیں۔ ننگیال خان جیسا غیرت مند انسان پورے عالم گنج میں کوئی نہیں۔ خوش آمدی لہجہ، ہاں بالکل، دشمنی سے بنا ڈرے اس کو گھر کے سامنے ہی مار گرانا، اس کی جرأت کو سلام۔ ہمارے خان کے ساتھ ایسی بد کردار لڑکی جچتی ہی نہیں تھی جو گھر کی چھتوں، کھیتوں اور بازاروں میں یاران رکھے۔ یہ محبت بنا اصل نسل نہیں دیکھتی، بس ہو جاتی ہے۔ کسی کا تعصب بھرا لہجہ۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ دھوئیں کے مرغولے میں وگما کا چہرہ بنتا اور بگڑتا جا رہا تھا۔ رات کو وہ دیر تک چلم پیتا رہا تھا۔ رات دیر تک جب وہ گھر آیا تو ان کے گھر میں مور کے کمرے میں سب جمع تھے۔ ان کو بہت بخار تھا، ڈاکٹر نے ان کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال لے جانے کا کہا تھا۔ وہ دیر تک بی بی گل کے کمرے میں ٹھہرا تھا۔ ننگیال بیٹا، تم گل مینے سے شادی کر لو، جوانی میں بیوگی کا دکھ بہت، داجی اس سے کہہ رہے تھے، لیکن اس کی نظریں باہر تاریکی میں گھوم رہی تھیں۔ مان وہ اٹھا اور باہر جانے لگا۔ اس کا ذہن کچھ تانے بانے بن رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے ایک لڑکے کو دوران کی جاسوسی پر لگا دیا تھا کہ جب وہ رات کو پانی دینے جائے تو اس کو بتا دیں، اور یہ دن بہت جلدی
جلدی آیا۔ رات بارش برس رہی تھی اور یہ موقع اس کے لیے غنیمت تھا۔ دوران نے اس کی منگیتر بھگائی تھی، وہ اس کی بیوی اغوا کرے گا یا پھر قتل۔ جیسے ہی وہ ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر گیا تو کمرے تاریکی میں ڈوبے تھے۔ صرف ایک کمرے میں لالٹین کی زرد روشنی تھی جو کھڑکی کے جھروکوں اور دروازوں کے نیچے سے لکیر کی صورت نکل رہی تھی۔ اس کا پکا یقین تھا وہ وگما کا کمرہ تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، وگما نے دروازہ کھولا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چٹکنی چڑھا کر اس کے سامنے تھا۔ وگما کی آنکھوں میں وحشت تھی، خوف تھا۔ وہ پھر اس رات میں جا پہنچی جو اس کی زندگی میں تاریکیوں کی وجہ تھی۔ کیوں، کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ نہ تھا اور نہ ہی دکھ، بہت سپاٹ سا لہجہ، جیسے اس نے رد عمل وگما کے جواب دینے کے بعد کے لیے چھوڑا تھا۔ میں نے قتل نہیں کیے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ اب وہ سنبھل چکی اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس نے قریب ہی پڑا چرا اٹھایا۔ اگر وہ اس کا قتل کرنے آیا تھا تو وہ تیار تھی، اور اگر وہ اس کی عزت لوٹنے آیا تھا تو وہ خود کو قتل کرنے کے لیے تیار تھی۔ تم نے بے وفائی کیوں کی میرے ساتھ؟ کیوں میری محبت؟ محبت؟ وہ اب استہزائیہ ہنسی۔ محبت کا نام مت لو اپنے منہ سے۔ اور میں نے بے وفائی کی تھی؟ میں نے خودداری اور عزت کے ساتھ تمہارا رشتہ قبول کیا تھا، تمہاری عزت کی پوری حفاظت کی تھی، لیکن میں ننھی عورت ان 10 آدمیوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ تم محبت کی بات کرتے ہو نا؟ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم قابلہ کی بات پر یقین کرتے۔ تم مجھے سچ بتاؤ، اس رات ڈاکو آئے تھے؟ اس کے سوال پر وہ زور سے ہنسی، اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اور اب اس سوال کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا کر لو گے تم اب جان کر، جب تم نے اس وقت غصے میں اندھے ہو کر یقین نہیں کیا تھا؟ اب جا کر پورے عالم گنج میں اعلان کرو گے کہ وگما اسد اللہ پاک دامن ہے؟ کر لو گے؟ وہ آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں کرو گے؟ تم بھی اپنی غیرت کی وجہ سے کبھی یہ اعتراف نہیں کرو گے؟ کر سکتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور ننگیال کے جسم میں روح باقی نہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دوران برساتی اتار کر اندر آیا تھا۔ مان یکا دروازے کی چوکھٹ پر 2 مردانہ پاؤں کی چھاپ تھی اور اس کی بیوی سامنے کھڑی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کون آیا تھا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وگما نے دوران کو دیکھا۔ ان کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس سے بات چھپائے اور وہ اس پر شک کرے۔ ننگیال آیا تھا، وہ اس کو بتانے لگی۔ مجھے معاف کر دو وگما، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بارش برس رہی تھی اور وہ کچے راستے پر جا رہا تھا۔ اس کے قدم بھاری تھے، بالکل اس کے دل کی طرح۔ گاؤں کی نظروں میں غیرت مند انسان اب شکستہ قدموں کے ساتھ اپنے گھر جا رہا تھا۔ نہیں، اب میں دوران کی عزت ہوں۔ اب کی بار تمہیں جانے دے رہی ہوں۔ اگلی دفعہ آئے ہو تو اس گھر سے تمہاری لاش جائے گی۔ اور معافی مجھ سے مت مانگو، خدا سے مانگو، اس قابل نہیں ہوں میں۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے پہنچا تھا۔ اس کی ماں کی سانسیں بے ربط تھیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے چارپائی پر بیٹھا۔ کافی دیر تک ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس نے خود کو کہتے سنا تھا، وہ پاک دامن تھی مورے، اس رات سچ میں ڈاکو آئے تھے۔ وہ خالی خالی نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ بی بی گل کی نظریں بھی بیٹے کی طرح تھی، کسی بھی احساس سے آری۔ مجھے پتا تھا، مجھے ہی تو پتا تھا، بی بی گل بولی تھی۔ زرتاج بھابھی کو ان کے بھائی لینے آئے تھے۔ ابئی اس کو روکنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس 2 ستون سے ٹیک لگائے بے آواز آنسو روکتی ان کو جاتا دیکھتی رہی۔ وگما ابئی کے پاس جا کھڑی ہوئی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابئی مڑ کر اس کو گلے لگا کر رو پڑی۔ اپنے پیاروں کو بنا روکے جانے دینا کتنا تکلیف دہ ہے نا؟ وہ سمجھ رہی ہوں گی کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، اس لیے الوداع نہیں کر رہی ہوں، وہ ان کو گلے لگائے کہہ رہی تھی۔ یہ بنا روکے جانے دینا ہی تو محبت ہے، وگما نے کہا تھا۔ ایسے میں ان کے محلے کا ایک بچہ داخل ہوا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا، وگما آپا، وہ بی بی گل حالت نزا میں آپ کو دیکھنا چاہ رہی ہیں، کہہ رہی تھی اس کو اللہ کا واسطہ دینا وہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ وہ یک ٹک بچے کی اور دیکھتی جا رہی تھی، پھر اس نے مڑ کر ابئی کو دیکھا۔ ابئی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے دبایا۔ کوئی تمہیں نہیں روکے گا میری بیٹی، تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، یہ اب تمہاری مرضی ہے۔ وہ مڑی اور برقع اٹھایا اور اس بچے کے ساتھ ہو لی۔ سارے راستے اس کا دل بری طرح دھڑکتا رہا۔ کیا وہ ان سب کے سامنے بے قصور ہو کر بھی کھڑے رہنے کی طاقت رکھتی تھی؟ شاید نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ اگر ان سب کی نظروں میں اس کے لیے نفرت ہوئی تو اپنوں کی نفرت سہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچے کے پیچھے داخل ہوئی، اس کو اطلس کاکا کا گھر بالکل ویران کھنڈر لگا۔ اوپر سے گلالئی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، دل میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتی دھڑکتے دل کے ساتھ بی بی گل کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی ایک بہت بڑی عدالت سجی ہو اور وہ مجرم بن کر جھکے سر کے ساتھ ان کے درمیان جا رہی ہو اپنی سزا سننے۔ بی بی گل کے کمرے میں بھیڑ تھی۔ بچے نے تابانہ کو پکار کر اس کے آنے کی اطلاع کی تھی اور اسی لمحے تابانہ، صبا اور گلمینے اور باقی خالہ پھوپھو کی لڑکیاں باہر نکلی تھیں۔ اس کو یکسر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹنے میں گلمینا پہلی تھی۔ اس کا دل بھرنے لگا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک عجیب سی بو اس کے نتنوں میں گھس کر اس کا سانس روکنے لگی۔ بی بی گل کراہتی اس کو پکار رہی تھی، آؤ اندر آؤ۔ وہ ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی۔
غیر ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مجھے جانے کون سی بیماری ہے جس کی تشخیص ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹی بی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کینسر، لیکن شاید ان لیونیان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ بیماری کا درد نہیں جو مجھے کھائے جا رہا ہے، یہ تو پچھتاوے کا دیمک ہے۔ وہ چپ چاپ ان کو سنتی رہی اور وہ بہت دھیمے انداز میں کہتی رہی، سب بہت خلاف تھے میرے کہ وقمہ کو مت بلاؤ، اس سب کی قصوروار تو وہی ہے، لیکن پتہ ہے اصل قصوروار کون ہے؟ وہ نہ تم ہو، نہ فریدے اور نہ ہی نگیال۔ لمحے بھر کا توقف کیا۔ اصل مجرم تو میں ہوں۔ سر جھکائے ان کو خاموشی سے سنتی اس نے لمحے بھر کے لیے حیرانی سے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ بی بی گل اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اوپر کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ کہتی جاتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ شاگئی کی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں گھات لگائے اپنا شکار ڈھونڈنے۔ رخسانہ کے ساتھ ڈاکوؤں کی گفتگو بی بی گل کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ برقع پہن کر باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو مورے؟ تابانہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ صدر، تمہاری پھوپھیوں اور خالاؤں کے لیے کپڑے لینے ہیں شادی کے۔ اکیلی جاؤں گی؟ نہیں، رخسانے کے ساتھ۔ دور دھوپ سینکنے داجی نے ان کو دیکھ کر کہا تھا۔ اچھا، زرگر سے پوچھنا کہ زیور کے لیے کب آئیں ہم۔ وہ سر ہلاتی باہر نکلی تھی۔ حجرے سے تانگے والے کو بلایا، پھر اسٹاپ تک جانے والی سڑک پر گھوڑی دوڑ رہی تھی۔ بی بی گل رخسانے کے گھر کے سامنے رک کر تانگے سے اتری، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے رکی اور اگلے ہی پل واپس تانگے میں جا بیٹھی۔ چلو، شاگئی کی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں گھات لگائے اپنا شکار ڈھونڈنے۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا اور کچی سڑک شہر کی اور جاتے پکی سڑک سے جا ملی تھی۔ بی بی گل برقع الٹائے اور برقعے کا کونا مروڑے ناک تک چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ مان دور سے بس آتی دکھائی دے رہی تھی۔ بس کے داخلی دروازے میں کنڈکٹر کھڑا تھا، اس کے سر پر میلی کچیلی ٹوپی تھی۔ وہ اپنی مخصوص پھٹتی آواز میں شور مچا رہا تھا۔ خیبر بازار صدر، وہ جگہوں کے نام لیتا چیخ رہا تھا۔ ان کو اسٹاپ پر دیکھ کر کنڈکٹر نے ادرے گا رکو کی ہانک لگائی تھی۔ بی بی گل آرام سے اوپر چڑھی تھی۔ اندر ان کو سیٹ بھی مل گئی۔ ان کے ساتھ بیٹھی عورت فربہ تھی اور گود میں بیٹھے بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو خورے؟ بی بی گل نے تیز آواز میں پوچھنا شروع کیا۔ ان کی آواز ہمیشہ سے گونجدار تھی، یوں کہ 2-3 سیٹوں تک ان کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ گھر جا رہی ہوں، خیبر بازار میں سسرال ہے اور شاگئی میں میکہ۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صدر، جا رہی ہوں، بیٹے کی شادی ہے، نندوں وغیرہ کے لیے شادی کے کپڑے لینے ہیں۔ بچیوں کو بھائی چھوڑتے نہیں کہ جوان جہاں لڑکیاں کیوں کر بازاروں میں گھومتی رہیں، پھر مجھ بڑھیا کو ہی یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ لگے ہاتھوں زرگر سے زیور بھی اٹھا لاؤں گی۔ وہی اللہ، ماشاءاللہ کتنا زیور کیا ہے؟ عورت تجسس کے مارے پوچھنے لگی۔ پورے 15 تولے، ماشاءاللہ، یہ بھی کم ہے؟ جتنی ہنسی میری بہو ہے نا، اس کے لیے یہ بھی کم ہے۔ سبز آنکھیں، گوری چٹی، لمبے بال، آواز کا کیا بتاؤں؟ وہ بول رہی تھی اور وہ عورت تجسس سے سنے جا رہی تھی۔ دور سیٹ پر بیٹھا ایک شخص جس کے چہرے پر زخم کے نشان مندمل ہو چکے تھے، بڑے غور سے بی بی گل کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھا دوسرا شخص نیچے اترا تھا اور وہ بیٹھا رہا۔ بی بی گل اس عورت کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ پھر صدر میں اتر کر جب وہ کپڑے خرید کر زرگر کے پاس گئیں تو انہوں نے دکان کے شیشے میں اس شخص کو دیکھا جو بس میں بھی تھا اور ابھی تک ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ان کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس جمعے کو لینے آ جائیں۔ اچھا، جو بن چکے ہیں وہ دیجئے۔ ہار بن چکے ہیں اور کڑے وہ دے دیجئے۔ وہ زیور اٹھا کر محتاط انداز میں چلنے لگی۔ جیسے ہی شاگئی کی بس آئی فوراً سوار ہو گئی۔ وہ شخص مسلسل ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ سارے راستے ان کا دل بری طرح دھڑکتا رہا تھا۔ جب وہ اپنے اسٹاپ پر اتری تو سفیدے کے جھنڈ پر شام اتر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی، ایسے میں کسی نے ان کے کندھے پر چھرے کی نوکیلی نوک گھونپی تھی۔ ان کا سانس رک گیا۔ 4 سو چھاتے اندھیرے میں 2 مزید سیاہ بکل مارے آدمی نکلے۔ بڑھیا، زیور نکالو۔ بی بی گل کا چہرہ سفید ہو گیا۔ انہوں نے فوراً زیور دے دیے۔ انہوں نے رخسانہ کا یقین نہ کر کے سخت غلطی کی تھی۔ اب وہ بس والا آدمی ان کے سامنے آیا اور ان کے گلے پر چھرا لگا کر پوچھنے لگا، وہ حسیں بہو، وہ کہاں رہتی ہے؟ شادی ہونے والی ہے نا تمہارے بیٹے کی؟ بتاؤ اگر جان پیاری ہے۔ خدا کے لیے وہ معصوم ہے، اس کو کچھ مت کہو۔ ہائے، وہ معصوم ہے؟ اس ڈاکو نے ان کی بات دہرائی۔ وہی تو چاہیے، معصوم حسیں۔ سارا مزہ تو اسی میں ہے جس طرح تم نے بتایا۔ اب اس لڑکی کو حاصل کرنا گلاب خان کی اولین ضد ہے۔ گلاب خان نامی ڈاکو نے ان کے گلے پر چھرا پھیرا۔ خون کی ہلکی سی بوند ان کی جھریوں زدہ گلے پر بہنے لگی۔ ان کا چہرہ خوف سے فک ہو رہا تھا۔ کچی سڑک کے ساتھ کھیتوں کے سلسلے ختم ہوتے ہی پہلا گھر۔ مہندی اگلے ہفتے جمعے کو ہے۔ ڈاکو نے ان کے گلے پر سے چھرا ہٹایا اور راستہ چھوڑتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ بی بی۔ بی بی گل گٹی اٹھا کر جلدی سے جانے لگی۔ جیسے ہی وہ تھوڑی دور چلی تو ان کے چہرے سے خوف فوراً غائب ہوا اور ایک گہری مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیلنے لگی۔
شگئی کی بس میں بیٹھتے ہوئے گھات لگائے اپنے شکار ڈھونڈنے۔ ان کو رخسانہ کی بات یاد تھی، تب انہوں نے یہ لایا عمل ترتیب دیا تھا۔ بس میں بیٹھ کر بگما کی تعریفیں کرنا، زیور اور شادی کی تفصیلات دینا۔ وہ چاہتی تھی کہ بس میں بیٹھے ڈاکو سن لیں ان کی بات، اور وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مورے بگما کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ گھر کی اور جاتی بی بی گل کا چہرہ مسکراہٹ لیے تھا، بے رحم مسکراہٹ۔ اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو؟ ان کی اپنی آوازیں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وگما کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ یک ٹک بی بی گل کا سیاہ ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کو لگا کہ جیسے یہ سیاہی بیماری کی وجہ سے نہیں، ان کے اعمال کی مرہون منت تھی۔ تمہاری ماں نے سچ کہا تھا، جو خون کی ہولی میں نے کھیلی تھی وہ میرا اپنا ہی خون تھا، اپنے ہی خون سے ہاتھ رنگے میں نے۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھی، اپنا برقع اٹھایا اور جانے لگی۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، بی بی گل کی نحیف آواز نے اس کا پیچھا کیا، اور اس کے قدم وہی زنجیر ہوئے۔ تم کہو تو میں سب کے سامنے اعتراف کر لوں گی، لیکن تم مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے۔ وگما مڑی، اس کی آنکھوں میں دکھ، درد، رحم، غصہ، بے بسی سب کچھ تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے رحم کیوں محسوس کر رہی ہوں، کیوں؟ پستی کی کون سی حد میں آپ گری ہیں بی بی گل؟ اب وہ رونے لگی، ہچکیوں سمیت۔ پھر رک کر اس نے ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ خدا کے لیے میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں، لیکن آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھرم بھرم ہی رہے تو بہتر ہوگا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ اس کے اندر ہی وہ فوراً باہر کی اور بھاگی تھی، نکلی تھی۔ بی بی گل کے کمرے سے دور تابانہ اور گلمینا کھڑی تھی۔ آتے وقت اس کو لگا تھا کہ وہ مجرم بن کر آئی ہے، جاتے ہوئے اس کا سر سرخ رو تھا۔ ابئی ٹھیک کہتی ہے، انسان کو اپنی نظروں میں کبھی نہیں گرنا چاہیے۔ گلمینا نے ایک تپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور اس کا دل پگھلا۔ اس کا دل چاہا وہ جا کر اس کے گلے لگ جائے۔ اس نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے، لیکن پھر رکی اور مڑ کر دہلیز پار کر گئی۔ اس کو کسی کی ہمدردی بھیک میں نہیں چاہیے تھی، اس کو اپنی عزت نفس عزیز تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو دوران گھر آ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اسے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے یہاں سے لے جاؤ، دور کہیں بھی، تراق، کابل، کراچی، کہیں بھی۔ دوران نے دیکھا کہ ان سبز آنکھوں میں وہ سبز آنکھیں اس کی منت کر رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ وہ ساری عمر اپنوں میں رہ کر ہی اپنوں کی بے اعتنائی کیسے سہ سکتی تھی؟ اس باپ کی جس نے ماں کو قسم دے رکھی تھی کہ وہ اس سے نہیں ملیں گی، اس بہن کی جو اس سے نفرت میں منہ موڑے ہوئے تھی۔ دوران نے اس کے بندے ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دبا کر مسکرا کر سر عصمت میں ہلایا تھا۔ طرح کے اس کچی مٹی سے بنے دوران کے آبائی گھر میں وہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے باہر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ بجھتے شعلوں کی سی سپاہر کی روشنیاں اس کے گھر کی کچی دیواروں سے سرک رہی تھیں۔ دور پہاڑوں میں سورج ڈوب رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیثیت نہیں تھی۔ پیچھے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سیاہ کپڑوں پر مٹی کے رنگ کی شال اوڑھے اور سر پر چترالی ٹوپی پہنے، دوران ہاتھ میں رباب لیے اس کی اور ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ آؤ محبت کے گیت گائیں، اپنی کہانی کے گیت۔ اس کے انداز پر وہ مسکرائی اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ لوگ اس کی کہانی صدیوں تک سنائیں گے۔ آپ لوگوں کی کہانی میں خواہ کتنے برے ہوں، آپ کو اپنی کہانی میں اچھا ہونا چاہیے۔ اور جیسے ہر کہانی کا خاصہ ہوتا ہے کہ ہر زبان پر چڑھتی وہ کئی رنگ بدلتی ہے، ایسا اس کہانی کے ساتھ نہیں ہوا، کیونکہ اس کو ابتدا میں ہی بدلا گیا تھا۔ لوگوں کو آج بھی نہیں پتہ کہ یہ کہانی وگما کی تھی، وہ بے قصور، وہ باکردار، باوفا اور خوددار وگما کی، جس نے خدا کے لیے سب کو معاف کیا۔ یہ اس بہادر دوران آفریدی کی کہانی تھی، جس نے ایک عورت کی عزت بچائی، جس کے بدلے دشمنی گلے جا پڑی، لیکن پھر بھی اس نے اس عزت کی خاطر صلح کی۔ یہ اس بزدل ننگیال کی کہانی تھی، جس نے لوگوں کے بغیرت کہلانے کے ڈر سے وگما کو ہمیشہ کے لیے بد کردار بنا دیا۔ وہ ہتھیلی ٹوڑی تلے رکھے مسکرا رہی تھی اور اپنی محبت کو دیکھ رہی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، خدا نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔